انسان نظریات کے لیے ہے یا نظریہ انسان کے لیے؟ یہ ایک بڑی پرانی ریڈل ہے جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. نیشن سٹیٹس جس طریقے سے بنی تھی وہ پورا تصور ہی ڈھہ گیا ہے. میں تو فری ول پہ اگری نہیں کرتا. وہ فالٹ لائنز کیا تھیں؟ ایک تھوڑی سی ہیومیلیشن اور شرم کا احساس ہوا. مجھے انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ صرف لوگوں کی ایجوکیشن سے کچھ چینج ہو گیا. میں جس جگہ سے تعلق ہے میرا، وہاں اب بھی خاندانی فیصلے بھی پنچایت کے ذریعے ہوتے ہیں. کہ مجھے پتا ہے کہ یار میں پیدا تو ہو گیا ہوں. ایون سقراط کو اس نے اگلی کہا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی کاز کے لیے پروپیگنڈا کرنا پڑے گا. جو پاکستانی نوجوان ہیں 72% جو لوگ ہیں، ان کی پرسنالٹی کو وہ کیا چیزیں ہیں جو شیپ کر رہی ہیں؟ ٹیکنالوجی دراصل وہ انجن ہے جس کے اوپر تھاٹ نے بیٹھ کے سفر کرنا. کہانیاں اور نظمیں ٹرانسفر ہوتی ہیں بس. مطلب جو سب سے آخر میں بیدار ہوئے ہیں نا پاکستان کی ریاست کے مسئلے سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ باشعور ہیں. آپ کو ہیومن کانشیس پہ کتنا بلیو ہے؟ ہیومن کانشیس اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ ایک لحاظ سے ریوائولسٹ پالیٹکس کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے. پہلے اچھا تھا، وہ واپس لے کے آنا ہے. پہلا کیپٹلسٹ کسان تھا. ایگریکلچر دور نے آقا اور غلام پیدا کیے. ہنٹر گیدررز میں کوئی آقا غلام نہیں تھا. پیسمزم ان تھاٹ، آپٹیمزم ان ول. آئسولیٹڈ پازیٹیو تھنکنگ بڑی نقصان دہ تھی. مجھ پہ پہلا اٹیک یہی ہوا نا، منفی سوچتے ہو تم تو وہ مکھی ہو جو صرف گن پہ بیٹھتی ہے. تو کیا آپ کسی انارکی کی بات کر رہے ہیں؟ ایم پی ایز کی تنخواہ 1.5 لاکھ تھی، اب 9 لاکھ ہو گئی ہے. تمام پارٹیز کے ایم پی ایز نے سائن کر دی. یہاں ہم صرف 2 سسٹمز میں پھنس گئے ہیں، پاپولر ہائبرڈ سسٹم اور ان پاپولر ہائبرڈ سسٹم. میرے نزدیک تاریخ میں ان پاپولر اتھارٹیرینزم زیادہ سیف ہے. ہمارے کسی بڑے سے پوچھا نہیں گیا پنجاب کاٹنے کے لیے. نقشے کی آپ نے بات کی، وہ تو ایمپتھی کے اوپر بڑا عجیب سا ویوز ہیں اس کے. اس لحاظ سے میں نیچے کو 10 میں سے نا 2 مارکس بھی مشکل سے دوں گا. آپ کو یہ نہیں لگتا یہ شوپنہار کی ذرا تھوڑی سی ریفائنڈ شکل تھا؟ اس کی بہن نے پوری کتابیں ایڈٹ کی. یہ نیچے آرکائیو کے نام سے نا ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا ہٹلر نے. جس مورالٹی کی بات کرتا ہے وہ تو مورالٹی ہے ہی نہیں، ایتھکس ہی نہیں ہے. بہرحال جہاں تک نیچے کا تعلق ہے تو وہ مورالٹی کو سرے سے ہی ایک سیکنڈری چیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ول نمبر 1 پہ. وہ اس کو جو کہتا ہے بار بار. 100 کتابوں میں جو لکھو گے میں ایک جملے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے ہوپ کیوں نظر نہیں آتی میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک مونوپولی آن وائلنس ہے رائٹ ونگ آرگنائزیشنز کے پاس، ایک ہے سیوک آرگنائزیشنز کے پاس. پاکستان's laws are unwritten laws. پروفیسرز بہت ہیں جو پی ایچ ڈیز کر کے آئے ہیں، پاس بیٹھو گے فیل ہی نہیں ہوگا پڑھے لکھے. میں نے ایک بات کر دی تھی یہی والی، لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا، کہ میں نے کہا بینکرپٹ تو اب نہیں ہوئے، پہلے دن سے تھے. امریکہ سے جو بہترین نیگوسیشن کرے گا وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا. کیسے ہیں دوستو؟ ہم نے کئی سال پہلے جو پاکستان کی ہسٹری اور دنیا کی ہسٹری کے اوپر ویڈیوز بنانا شروع کی تو بہت سے سوالات اس طرح کے ہوتے تھے کہ ہم کرنٹ افیئرز پر بھی بات کریں، لیکن ظاہر ہے ہماری ساری انرجی اور سارا کام اس اینگل سے تھا کہ ہم لوگوں کو سوچنے کے لیے کچھ مواد دیں، ان کو ایسی تاریخ اور وہ ان کو ہسٹری کے اینگل، فلسفی کے اینگل، اپنی سوسائٹی کا اس اینگل سے دیکھنے کا موقع دیں جس کو عام طور پر وہ نہیں دیکھ رہے، یا اسٹیٹ یا طاقتور لوگ ان کو وہ جگہ نہیں دیکھنے دیتے. اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ویڈیوز رکھی. اسی دوران ہمارے سامنے ایک اور نوجوان آتے ہیں، سید مزمل، جنہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو، پاکستانی سوسائٹی کو ایک ٹیبل پر رکھا اور اس کا آپریشن شروع کر دیا. اور انہوں نے بہت خوبصورت ویڈیوز بنائی کریٹیکل انالیسز کے اوپر، اور لوگوں کو سوچنا سکھایا اور ہماری سوسائٹی کا وہ تجزیہ کیا جو اس سے پہلے اگر کوئی لوگ کر بھی رہے تھے تو کتابوں میں تھا، ویڈیوز میں نہیں کر رہے تھے اور اتنی بہادری سے نہیں کر رہے تھے. تو ہمارے ساتھ آج ہیں سید مزمل، اور ہم ان سے ان تمام چیزوں میں سے کچھ چیزوں پر بات کریں گے جو آپ ان سے پوچھنا چاہتے ہیں یا میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیسے ہیں مزمل؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ بہت عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کی فالٹ لائنز پر گفتگو کریں، اور جو آپ نے سوسائٹی کو جھنجھوڑنا شروع کیا ہوا ہے ذرا اس پہ مل کر بات کریں. تو آپ تیار ہیں؟ بالکل ہیں. اٹس اے پلیجر ٹو بی ہیئر بائی دا وے. بڑے عرصے سے واقعی ایم بھی کیا ہم نے، اور میرا خیال ہے لیٹ ہو گئے ہیں لیکن اچھا ہے کہ بیٹھ گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، جب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار آ کے کرنا شروع کیا سب سے پہلے وی لاگ پر، تو پاکستان کی کون سی فالٹ لائنز تھیں جو آپ کے سامنے بڑی پرومیننٹ ہو کے آئیں کہ یہ پاکستان کی فالٹ لائنز ہیں، اگر یہ درست ہوں تو ہماری سمت درست ہو سکتی ہے؟ وہ فالٹ لائنز کیا تھیں سب سے ٹاپ جو آپ کے خیال میں ہے، وہاں سے شروع کریں. دیکھیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک جو عام صحافتی اپروچ ہوتی ہے جو کہ میرے ارد گرد ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس سے 4 سال پہلے ٹی وی پہ کام کر رہا تھا. 2016 میں نے جوائن کیا اور 2020 میں یوٹیوب پہ شروع ہوا. تو ان 3-4 سال کا تجربہ یہ تھا کہ یہ مسئلہ صرف پولیٹیکل نیچر کا یا چند شخصیات کا نہیں ہے کہ ایک کو جیل سے نکال دو اور دوسرے کو پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دو، یا اتنا سپرفیشلی یہ چیز فکس نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں پنجاب میں پیدا ہو کر مین اسٹریم ایک جو آپ آئیڈینٹی ہے پاکستانی، جو ایک پنجابی آئیڈینٹی ہے، یا پھر بیک گراؤنڈ بھی آپ کا ایسا ہو کہ آپ کسی مائنورٹی سے تعلق نہ رکھتے ہوں، تو ہم نے جو پرسپیکٹیو لرن کیا معاشرتی علوم والا، وہ وہی تھا جس میں ایک الٹرا پیٹریٹزم تھا اسکول کے اندر. تو ہم بھی اسی طرح کے تھے. ظاہری بات ہے کہ جو نیریٹو
پہلے روز سے پڑھایا جا رہا تھا، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہم نے، بائے بھی کیا، لوگوں کو بھی بتایا. لیکن مسئلہ کتابوں نے پیدا کر دیا تھوڑا سا، کیونکہ جب شروع میں مطلب جو سپرفیشل سی ریڈنگس تھیں کہ عزیز صاحب کی مرڈر آف ہسٹری پکڑ لی ہے، 1-2 کتابیں اس طرح کی، تو وہ جس طرح ایک شوق کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، جس میں ایک آدمی کو کسی چیز سے بہت محبت ہوتی ہے اور بعد میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ یار وہ دھوکہ تھا سارا. سو دا انیشیل شاک واز ہسٹری، جس میں ایک تھوڑی سی ہیومیلیشن اور شرم کا احساس ہوا کہ یار اگر اپنی تاریخ کو ٹٹولا ہم نے، جو آپ کی ویڈیوز کے تھرو بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جس پہ بہت پرائڈ لی جا سکتی ہے. سو فرسٹلی ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، جب سینس آف ہسٹری میں نے اپنی دیکھی نا کہ یہ پلے ہی کچھ نہیں ہے، پھر میں نے کہا کہ اس کو تو اینالائز کرنا چاہیے. پھر یہ صرف کنٹمپرری آج کل کی حالیہ سیاست کا تو بات ہی نہیں یہ رہی نا اس کے بعد میں. تو ایک بڑا مسئلہ سوشل کرٹیسزم جو مجھے لگا جو بالکل مسنگ تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ معاشرے کے لیول پہ ایک اکائی، ایک انڈیویجول، جب وہ ریفارم نہیں ہے تو ڈیموکریسی کی پریزمپشن ہی یہ ہے کہ ایک آدمی اتنا ریشنل ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی لیڈر کا انتخاب کر کے صحیح فیصلہ بھی کر لے گا. میں نے کہا کہ جب وہ ایک انڈیویجول کے اوپر کام نہیں ہوا تو اوور آل ریاست پہ کیا مار پیٹ چل رہی ہے یہاں پہ. تو سوشل کرٹیسزم سے اسی لیے آغاز کیا، جس میں خواتین کی تحریکوں پہ بات شروع کر دی، فنڈامنٹلزم کے خلاف بولنا شروع کر دیا، یا پھر اپریشن کے خلاف اس طرح سے. تو ایک آئیڈینٹی کا بہت بڑا ایشو دکھائی دیا، جو آپ نے فالٹ لائن بتائی کہ ہم ہیں کون، جانا کہاں پہ ہے. جس طرح ایک شخص کی ایک میننگ کرائسس ہوتی ہے نا، کہ مجھے پتہ ہے کہ یار میں پیدا تو ہو گیا ہوں، لیکن ایک شخص اگر واقعی اتنا نائلسٹ ہو جائے کہ اسے آئیڈیا ہی نہ ہو کہ ویئر ٹو گو اور میں آ کہاں سے رہا ہوں. اور مجھے یہ لگا کہ دس از اے اسٹیٹ ان میننگ کرائسس، جو پیدا تو ہو گئی ہے 47 میں، لیکن یہ نہیں پتا کہ آبجیکٹو کیا تھا اور جانا کہاں پہ ہے. اس پہ اتنے نیریٹیوز ہیں، کوئی دو قومی نظریے پہ اب بھی اڑا ہوا ہے 1971 کے بعد بھی. اچھا، کوئی کہتا ہے کہ جناح صاحب سیکولر تھے، کوئی کہتے ہیں رائٹ ونگ تھے. تو یہ کنفیوژن جو تھی، یہ آئیڈینٹی کی کنفیوژن تھی کہ آبجیکٹو کیا تھا اینڈ ویئر ٹو گو. تو اس کی کلیئرٹی لینے کے لیے ہی پھر باقی چیزیں میں نے کی جو بھی کی. تو یہ آپ کے خیال میں سب سے بڑی فالٹ لائن جو پاکستان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ ہم ہیں کون. جی، پاکستان کے لوگ کون ہیں؟ یہ شدید قسم کے مسلمان ہیں، یہ کوئی انڈیا کی نفرت میں بنی ہوئی قوم ہے یا عربوں کی محبت میں بنی، یہ ہمیں ابھی تک نہیں کلیئر اینالائز نہیں کر پائے. یہ آپ کے خیال میں صرف لوگوں کو یہ بات سمجھا کر، لوگوں کو اس پہ کرٹیسائز کر کے، ان کو آئینہ دکھا کر، ان کو ہم یہ بات ان کو سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں نا 2 قسم کی اپروچز ہیں. ایک تو جو ہم نے لی پہلے روز سے کہ سوسائٹی جو ہے نا وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے فکس ہو سکتی ہے، یعنی کہ جب اسٹیٹ کرافٹ کے ٹاپ پہ جو 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا 2-3 ادارے ہیں، ان کو ٹھیک کر دو، ساری اسٹیٹ میں فنکشنالٹی بہتر ہو جائے گی. اور دوسرا نظریہ ہے سوشل کانٹریکچوئل، جس میں عمرانی معاہدے کی ڈسکشن ہوتی ہے کہ پہلے ایک پیپل کریٹ ہوتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک سوسائٹی نے پہلے اگری کیا کہ وی آر ریڈی ٹو بیکم ون پیپل، جو جان لاک نے بات کی یا تھامس ہابس نے بات کی، جن کے اپنے اپنے سوشل کانٹریکٹس ہیں ڈفرینٹ ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ایک پریزمپشن یہ ہے کہ پہلے 2 قسم کے، جو ہابس بات کرتا ہے کہ 2 قسم کے عمرانی معاہدے ہوں گے. پہلا یہ کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک الائنس بنا کے یہ طے کروں گا کہ وی آر ریڈی ٹو فارم اے اسٹیٹ. سو فرسٹلی یو اگری ایز پیپل کہ ہم نے ایک ریاست کا قیام کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ کا اور اسٹیٹ کا سوشل کانٹریکٹ ہوگا. تو ہم اس کو تو روتے رہتے ہیں ہر وقت، جو ہمارا اور ریاست کا عمرانی معاہدہ ہے، جس میں کانسٹیٹیوشن بھی آتا ہے، سیوک ایتھکس بھی آتی ہیں اور چیزیں بھی آتی ہیں. بٹ ڈڈ وی ایور اگری ٹو بیکم ون پیپل ان دا فرسٹ پلیس؟ یہ سوال جب آپ اس کو ایکسپلور کریں تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ گلگت بلتستان تو آج تک فارملی حصہ نہیں بن سکا پاکستان کا. یہی صورتحال کشمیر کی ہے، یہی صورتحال ہمیں FCR کے انڈر رہنے والے فاٹا کی رہی، جو اب ایکس فاٹا تو بن گیا ہے آن پیپر، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی جرگہ فیصلہ کرتا ہے. ایک ریاست میں ملٹیپل جورسپروڈنس، ہاں، جسٹس سسٹم. تو میں جس جگہ سے تعلق ہے میرا ساؤتھ پنجاب سے، وہاں اب بھی خاندانی فیصلے بھی پنچایت کے ذریعے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں تھانے کچہری میں پڑھیں. وہ اینتھ لیون والی جو میں نے کتاب پڑھی، پاکستان ہارڈ کنٹری، تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ملٹیپل جوڈیشل پروسیسز جو ہیں نا، اس نے ایک سروے بھی کروایا پشاور یونیورسٹی میں جا کے، جس میں اس نے کلاس میں کہا کہ آپ سب پشتون والی چاہتے ہیں یا شریعہ. تو 50% ڈیوائڈ ہو گئی اوپینین وہاں پہ. اچھا، ان دونوں میں ہی پاکستان کا وہ کوڈ نہیں تھا جو ہوتا ہے، تو آدھے ایک کے حامی آدھے ایک کے حامی. خواتین نے وہاں پہ شریعہ کو چوز کیا اگینسٹ پشتون والی.
کیونکہ ان کو یہ لگا کہ اس میں پشتون ولی سے زیادہ اسپیس ہے ہمارے لیے. تو اب یہ چیزیں ہیں کنٹروورشل، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی نے یونانیمسلی ایک کوڈ آف ایتھکس پہ، سیوک کلچر پہ، جورسپروڈنس پہ اور ایک عمرانی معاہدے پہ اگری نہیں کیا ابھی تک. اور اس کے لیے فرسٹ یو بیکم ون پیپل. تو آپ کا جو سوال ہے کہ کرٹیسزم سے کیا یہ چیز ریفارم ہو سکتی ہے، اگر لوگ یہ جان لیں کہ ہم نے کن لائنز پہ اس ریاست کو تشکیل دینا ہے، اونلی دین آئی تھنک دا ٹرو چینج کوڈ کم. ادروائز اوپر سے 2-4 چیزیں میک اپ بدلنے سے ریاست کا وہ تو ٹھیک نہیں ہوں گی. تو جو فالٹ لائنز ہیں وہ میرا خیال ہے باٹم اپ اپروچ سے ٹھیک ہوتی ہیں، ٹاپ ڈاؤن سے نہیں. اچھا، لیکن اس میں مجھے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں، جب تک پاور سٹرکچر ساتھ نہ ملے لوگوں کے، یا لوگ اس پاور سٹرکچر کا حصہ نہ بن جائیں، تب تک وہ چینج نہیں آ سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں. مجھے انسانی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں کہ صرف لوگوں کی ایجوکیشن سے کوئی چینج ہو گیا ہو. ہاں، اس طرح ضرور ہوا ہے کہ بہت سلو رفتار سے پھر وہ لوگ پاور میں آئے ہیں جو چیزوں کو سمجھ چکے تھے، انہوں نے چینج کیا. لیکن اس میں بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پاور ہی چیزوں کو چینج کر رہی ہوتی ہے. اور جن جگہوں پر پاور پہلے چینج ہوگی، جیسے آپ نے ٹویٹر کے اوپر اس کی کمال تھا ترکی کو چل گئے، تو وہی ترک معاشرہ تھا، لیکن ایک لیڈر کی بدلی ہوئی سوچ کی وجہ سے پوری طرح بدل گیا. بالکل. تو یہ مکس اپروچ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، اس پہ اگر ہم اس پیراڈائم کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری ریاست نے جمہوریت کے اوپر چلنا ہے، جو ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، آن پیپر کر لیا یا باقی کیا یا نہیں، یہ تو لوگ بتائیں گے. لیکن اس کی پریزمپشن یہ ہے کہ ٹروتھ از ایکول ٹو ویلیڈیشن. جس بھی سچ کے اوپر 51% اگری کرتے ہیں وہ سچ ہے. ڈیموکریسی کی ایک سپوزیشن یہ ہے. جیسے بریگزٹ میں آپ نے دیکھا کیا ہوا، اب اس کو میجورٹیرینزم کہتے ہیں. بٹ ڈیموکریسی بھی ٹیرنی آف میجورٹی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہاں، یس. وہ اور بات ہے کہ اس میں بہت سے جو ہے وہ مائنورٹی کی پروٹیکشن کی باتیں ہو سکتی ہیں، یا بل آف رائٹس جو امریکی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، امینڈمنٹس کا حصہ ہے، وہ ہو سکتی ہیں. لیکن اس کی سپوزیشن اور فنکشنالٹی اسی چیز پہ اوپر ہے کہ میجورٹیز اتھارٹی. ٹھیک ہے، 2/3 اکثریت ہو، سادہ اکثریت ہو، حکومت فارم کر لیں. تو اگر ہم اس پیراڈائم کو ڈیسائیڈ کریں یا اس کو آئیڈیل مانیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ کنسنسس لیس سے اتنا بن جائے کہ کسی آئیڈیا کو مٹیریلائز ہم کروا سکتے ہیں. تو آج تمام سیاستدان جو اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں یا لوگوں کو جذباتیات بیچ کے بیوقوف بناتے ہیں، وہ اسی لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ میجورٹی بھی انہی ایموشنز پہ کھڑی ہے. اگر میجورٹی کا ایموشن تبدیل کر دیا جائے، اور میں عمران خان یا نواز شریف یا زرداری صاحب ہوں، اور میں سوسائٹی کا ایک انالیسس کروں کہ اس معاشرے میں 70-60% لوگ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، تو میں بھی وہی کروں گا. تو پاور سٹرکچر تو ویلیڈیٹ کرے گا جنرل ول کو. کانسٹنٹین نے خواب سے اٹھ کر کیا کہا کہ مجھے رات کو سوتے ہوئے کراس نظر آیا ہے. پہلے سینٹیمنٹ انالیسس کیا کہ میرے یہاں جو سلیو کلاس ہے نا، اس میں کرسچن موریلٹی بہت زیادہ آتی جا رہی ہے، تو اگر ریاست کو آگے ٹو کرنا ہے تو اسی ایموشن کو ویلیڈیٹ کرو. سو آئی تھنک کہ اگر یہ ایموشن تبدیل ہو جائے تو حکمران اشرافی یا پاور سٹرکچرز کو بھی انہی کو ویلیڈیٹ کر کے سروائیو کرنا ہے. ادروائز تو بادشاہتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. جس طرح وہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اسٹارمنگ آف دا بیسٹل ہوئی تھی فرینچ ریولوشن میں، یا اس طرح کی چیزیں ہوئیں. ایک میجورٹی اوپینین کے سامنے ختم ہو گیا. تو بولشیوک ریولوشن کی مثال ہے. جتنی بھی آٹوکریٹک پاور سٹرکچر ہوگی، اگر وہ ویلیڈیٹ نہیں کر رہی جنرل سینٹیمنٹ کو تو ماری جائے گی. تو ہم اس سینٹیمنٹ کو چینج کریں گے، پاور سٹرکچر بھی ریفارم ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں فری ول پہ تمام لوگوں کی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فری ول جو ہے وہ اتنی فری نہیں ہے. لوگ فری ول پہ اگری نہیں کرتا. ایگزیکٹلی، اف یو ڈونٹ ایگری آن فری ول، تو پھر یہاں پر سب سے بڑا کوسچن رائز ہوتا ہے کہ لوگ تو وہی چیز ابزارب کریں گے جو ان کو سوسائٹی میں آکسیجن کی طرح سب سے زیادہ مل رہی ہے. اچھا، انٹرٹینمنٹ کے ذرائع کسی جگہ پر جو ہوں گے، لوگ وہاں سے انٹرٹینمنٹ سب سے پہلے حاصل کریں گے. چند ایک باغی آپ کی طرح کے ہوں گے جو اور طرف جائیں گے. سوسائٹی کو آپ بہت زیادہ بلیم کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کسی فری ول پہ یقین ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں، فری ول سے اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ میری کانشیس ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ بھی کسی اور پیراڈائم سے کنٹرول ہوتی ہے، تو پھر یہ تو ایک میٹا فزیکل سوال ہے. جس طرح کانٹ نے جو ہے وہ ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کی بات کی، یا اس کا ایک کیٹیگوریکل امپیریٹیو ہے، یا مختلف فلسفی جو اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. نیچے کا ہمسیلف فری ول پہ یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈٹرمنسٹک موریلٹی کی بات کرتا ہے یا بایولوجی کی بات کرتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ امپلسز اور نیچر کے اندر جو کوڈ ہے نا، وہی انسان کی تھنکنگ میں آپ کو دکھائی دے گا. انفیکٹ ایک جگہ پر تو وہ یہ کہتا ہے کہ تھاٹس آر دا شیڈوز آف فیلنگس، کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے نا اندر سے، جو میری جبلت کا حصہ ہے،
میری سوچ صرف اس کا عکس ہے. سوچ ان اٹ سیلف از ناٹ انڈیپینڈنٹ. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ بایولوجیکل میک اپ ہے. جس طرح سے آج کل کرمنالوجی میں ریسرچ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایکچولی دے آر مور انکلائنڈ ٹورڈز کرائم بایولوجیکلی. تو ہم نے یہ صرف بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے نہیں پتہ چلا سکتے کسی کا کہ یہ کل کو کرمنل بنے گا یا نہیں, لیکن اب تو جینیٹک لیول پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو میں اس فری ول کی بات نہیں کر رہا جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ آئی گیس شوپنہاور نے یہ بات کی تھی کہ آپ ول کو ول کرنے میں فری نہیں ہیں. ول کے تھرو جو آپ کریں گے وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں ول کر سکتے کہ میں کیا ول کروں. وہ تو اندر سے ہی آئے گی. آپ کو گرین کلر شاید بہت اچھا لگتا ہو, لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. بالکل. لیکن جہاں آپ کا یہ سوال ہے کہ ہم فری ول پہ پھر اتنا اعتماد کیوں کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کانشیس ایفرٹ کریں گے, تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی کاز کے لیے پروپیگنڈا کرنا پڑے گا. بیکاز یو ہیو ٹو ٹیل پیپل. اور اسٹیٹ کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جنرل میسز اتنی کرٹیکل اور اتنی ریشنل ہوں کہ وہ امپلس کے بغیر فیصلہ کر لیں. امریکہ کی پولیٹیکل آرڈر میں چینج کہاں سے آیا؟ جب ایڈورڈ برنیز نے فرائڈ کو ٹرانسلیٹ کر کے پڑھانا شروع کیا وہاں پہ. ہی واز دا ون. ایڈورڈ برنیز وہ آدمی تھا جس نے وائٹ ہاؤس کی پولیٹیکل کمیونیکیشن کی اسٹریٹجی ڈیزائن کی. ہی واز دا فرسٹ مین جس نے ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز کو وائٹ ہاؤس میں بلانا شروع کیا, کیونکہ اس کو فرائڈ کی تھیوری سے سمجھ یہ آئی کہ فرائڈ تو مایوسی کے عالم میں مرا ہے, اور اس نے کہا کہ جمہوریت سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ انسان ڈارک مائنڈ سے فیصلہ کرتا ہے. اور ڈارک مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ امپلسو مائنڈ, کہ جو میری پسند کی بات کرے گا اس پہ میں جان نچھاور کروں گا, جذباتی نعرہ لگاؤ اور میرا ووٹ لے لو. تو میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ووٹر 100% ریشنل فیصلہ کرے گا. میں نے یہ کہا ہے کہ اگینسٹ دا فورسز آف یور اپوزیشن یو ہیو ٹو ڈو پروپیگنڈا فار یور اون سیک. ابھی آپ نے یہی کہا نا کہ لوگوں کی باتیں سن کے ان کی اوپینین کیسے بدلے گی. تو ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اف دے بیکم میجورٹی اوپینینس, ہر وہ معاشرہ جہاں پہ ایک آئیڈیا کمپلیٹلی سویپ کر دیتا ہے, ڈومینیٹ کر دیتا ہے, وہاں آتا ہے ٹوٹیلیٹیرینزم. چاہے وہ سیکولر آرڈر بھی کیوں نہ ہو, کوئی بھی آرڈر کیوں نہ ہو. وہ اس کے اوپر آپ کو نیچے کی ایک فلسافیکل پرسپیکٹیو ملتی ہے ڈایونائسس اور اپولو کا. وہ کہتا ہے کہ آئیڈیل معاشرہ وہ ہوگا جہاں ریزن اور ایموشن کا بیلنس ہوگا, دونوں جذبات ایگزسٹ کریں گے. گریک سوسائٹی کو بہت سے لوگ بڑا گلیمرائز کرتے تھے کہ وہاں ریزن, سائنس, لاجک کی بات ہوتی تھی. تو نیچے نے کہا کہ یہ اس کی اسٹرینتھ نہیں تھی. اس کی اسٹرینتھ اس کا ایموشن, آرٹ اور ہائی کلچر تھا. تو ان دونوں سقراط کو اس نے اگلی کہا, اور اس کو تو بہت کرٹیسائز کیا اس نے, کیونکہ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, کیونکہ وہ سقراٹک جو ایتھک تھی اس کو بالکل بہت ہی ڈس ریگارڈ کرتا تھا کہ اس نے پوائزن کر دیا تھاٹ کو یہاں تک, جو کہ ہمارے نزدیک بہت بڑا آدمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ایک معاشرے میں جب ڈسکورسز کا بیلنس ختم ہو جائے گا تو پھر کام خراب ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ان سپورٹ آف ایوری آئیڈیا until it becomes the rule, every exception until it becomes the rule. ہر وہ آئیڈیا جو مائنورٹی آئیڈیا ہے, مجھے اس کو اسی لیے سپورٹ کرنا ہے کہ ابھی وہ ٹوٹیلیٹیرین شکل اختیار نہیں کیا. جب وہ کر جائے گا میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا. تو می ایز اے کنٹریرین جو کہ ہمیشہ سے جنرل ایک میجورٹیرین اوپینین کو ڈس لائک کرتا ہے, آئی ایم دیٹ مین. مجھے کبھی بھی وہ آئیڈیا اپیل نہیں کیا جو میس ڈریون آئیڈیا ہے. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیل بیلنس ہوگا اس سے آپ ایک سوسائٹی بنا سکتے ہیں, ادروائز پاسبل نہیں. کیا کبھی کوئی آئیڈیل تھاٹ, آئیڈیل تھیوری آ سکتی ہے جو بہت اچھی ہو, جو پرفیکٹ ہو؟ میں تو پرسپیکٹیوزم کو ماننے والا آدمی ہوں, جو تھوڑا سا پوسٹ ماڈرن آئیڈیا ہے. حالانکہ مجھے پوسٹ ماڈرن سے بھی مسئلہ ہے. مطلب اس کو دیکھیں نا, ایک میرا ایشو یا اس فلاسفی کا ایشو یہ ہے کہ یہ سسٹم کی فلاسفی نہیں ہے, یعنی کہ سسٹمیٹک فلاسفی جس میں تمام سوالوں کے جواب ہوں. پوسٹ ماڈرنزم بھی یہی کہتا ہے نا, جو نیچے کا کوٹ ہے کہ یو ہیو یور وے, آئی ہیو مائی وے, ایز فار دا رائٹ وے اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کہ بھائی آپ کا اپنا طریقہ ہے, میرا اپنا طریقہ ہے, لیکن جو آئیڈیل طریقہ ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے. پرسپیکٹیوزم, میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے, آپ کا اپنا. تو آبجیکٹیو ریالٹی کی نگیشن ہے یہ. اسی لیے میں اگر کہوں گا بھی کہ یہ آئیڈیل ہے, وہ تو میرا ہوا نا, مجھے کیا پتا کہ وہ آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. سو دیٹس وائی یہ نہیں کہہ سکتا میں کہ ایک ایسا سسٹم ایک ہے جس کو میں کمپلیٹلی اڈاپٹ کر لوں اپنی تھاٹ کے اندر. دو پوسٹ ماڈرنزم کی بہت سی چیزوں سے مجھے بہت اختلاف ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ کلوزسٹ ٹو نیچر چیز یہی ہے کہ پرسپیکٹیوز کے تھرو انسان آئیڈیل بناتا ہے. اسی لیے کوئی بھی جنرل آئیڈیل پہ میں بات ہی نہیں کر سکتا. اچھا, آپ کے خیال میں ہمارا جو پاکستانی نوجوان ہے, 72% جو لوگ ہیں, 72% جو لوگ ہیں پاکستان کے ینگ ہیں, انڈر 27 ایئرس آف ایج ہیں, ان کے ذہنوں کو, ان کی پرسنالٹی کو وہ کیا چیزیں ہیں جو شیپ کر رہی ہیں؟
چاہے وہ ماضی سے آ رہی ہیں چاہے وہ آج ہیں. کیونکہ یہ سوال میرے نزدیک اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ وہ انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کر رہے ہیں اور اس ویو کی طرف جا رہے ہیں اور اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو شیپ کر رہے ہیں. یہ 72% لوگ جو ان کو شیپ کر رہے ہیں, یہ سب لوگ 72% جو پاکستان کی یوتھ ہے, آپ کے خیال میں ان کی ذہن سازی میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جو سب سے بڑا کردار ادا کریں؟ دیکھیں, اس کا بڑا فلسافیکل جواب دینے سے بہتر یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس لحاظ سے جواب دیا جائے. اس کا ایک لفظ کا جواب ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی. میں نے جو دیکھا ہے نا, انسانی تاریخ کے اندر جس نے سب سے بڑے کلچرل چینجز کیے ہیں وہ ٹیکنالوجیکل انوویشن. کیونکہ ایون لکھنے کو بھی اگر ہم ایک ٹیکنوپلی کہیں جو نیل پوسٹ مین بات کرتا ہے, تو گریک معاشرے کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ تھی کہ انہوں نے آئیڈیاز کو پیپر پہ پین ڈاؤن کرنا شروع کر دیا, لکھنا شروع کر دیا. تو تھاٹ جو ہے وہ لکھے ہوئے میں فریز ہو جاتی ہے. اورل کلچر میں جہاں بول کے آئیڈیاز کنوے ہو رہے تھے وہاں پہ کوئی سالڈ تھنکنگ سسٹمیٹک ڈیولپ ہی نہیں ہو سکی, اور ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکی کیونکہ اس کا ریکارڈ بھی نہیں. کہانیاں اور نظمیں ٹرانسفر ہوتی ہیں بس. ہاں بالکل. تو یہ چیز ہے نا کہ یہ آج کے دور کی اگر پالیٹکس کی ہم بات کریں تو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو کنوینس آف آئیڈیاز ہے اس کی مشینری ہی تبدیل ہو گئی. تو ٹیکنالوجی دراصل وہ انجن ہے جس کے اوپر تھاٹ نے بیٹھ کے سفر کرنا ہے. آج کل کی پاکستانی اسٹیٹ کو یا تمام اس نوعیت کی اسٹیٹ کو جو ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہیں اپنے نیریٹو کے لحاظ سے, انہیں ٹیکنالوجی کی سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ایون صحافت آپ نے بھی کر رکھی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر آپ دیکھیے کہ پرنٹ کے صحافی جب ٹی وی کا دور آنے پہ ٹرانزیشن نہیں کر پائے تو ان کی ریلیونس بہت کم ہو گئی, اور وہ معاشرے میں اوپینین میکرز کی جو حیثیت تھی اس کو لوز کر گئے. تو اسی طرح سے جب پرنٹ کی ایپسٹمالوجی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ جب جاتی ہے ٹی وی کے اوپر اور ٹی وی سے سوشل میڈیا پہ کنورٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد میں ایک ڈیموکریٹائزیشن آف پلیٹ فارمز ہو جاتی ہے. آج آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, میں بھی بنا سکتا ہوں, یہاں جو آپ کا اسٹاف ہے یہ بھی بنا سکتا ہے, کوئی بھی بنا سکتا ہے. پہلے ایک صحافی کی کیا ٹیرر کیا تھا معاشرے کے اندر یہاں پہ, جس میں نے بہت لوگوں کو بلیک میلنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا. وہ یہی تھا کہ ماؤتھ پیس میں ہوں, میں وہ پلیٹ فارم ہوں جس سے فائنل ورڈ نکلے گا, اسی لیے اگر میرا موڈ خراب ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. اور اب یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹائزیشن ہے کہ اگر میں نے اشارے پہ کسی سے بدتمیزی کی ہے, میری چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو, میرا کریئر ختم. تو لوگ اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کس پرسپیکٹیو میں چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس نیریٹو کو. تو اب آ کر جو ٹیکنالوجی کا چینج آیا ہے نا, اس پہ ایک امپریشنس کی دنیا ہے. جو اسکرین کے اوپر بہتر لگے گا, میری اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کہ آپ نے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تھرو آئیڈیاز کو کنوے کیا. تو جس کی اسکرین کے اوپر اپیرنس افیکٹو ہے وہ رول کرے گا. اس کو مونوپلی آن ٹروتھ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سچ پہ مونوپلی مل جائے گی. تو آج کل کی سیاسی کلاس کو جس چیز پہ مونوپلی ملی ہے وہ آڈیو ویژول پلیٹ فارمز ہیں, کیونکہ اتنا طاقتور پلیٹ فارم زندگی میں انسانیت کی تاریخ میں نہیں آیا. میں اگر اپنی بات کروں, اپنے شو روم میں بیٹھ کے میں نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا. کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی انوویٹیو چیزیں, نہ ٹیک, نہ کچھ بھی نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں تک وہ بات پہنچی جو پہلے پاسبل بھی نہیں تھی. بہت سے پبلش رائٹرز جو کہ مرنے کے بعد پوسٹیومسلی فیمس ہوئے, ان کا کام دنیا تک پہنچتے ہوئے ہی 10-20 سال لگ گئے. 18 سال تو مارکس کو لگ گئے تھے اپنا میگنم اوپس لکھنے میں. تو یہ ہے کہ اب آ کر کیا ہے کہ جو ٹرانسفیرنس آف آئیڈیاز کی رفتار ہے نا وہ بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے. یہی اس کی طاقت ہے اور یہی اس کی ویکنس ہے, کیونکہ اس میں سوسائٹی کی ہوئی نا, سوسائٹی کو ویک کیا ہے اس نے. انڈرسٹینڈ ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ایک نوجوان کی سوسائٹی کی کیپیسٹی تھی وہ بڑی شدت سے متاثر ہوئی ہے, کیونکہ ابھی پچھلی چیز کو سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ایک نئی چیز آ جاتی ہے. تو وہ اس کی فریکوینسی, وہ نیل پوسٹ مین کی جو کتاب ہے امیوزنگ آورسیلوز ٹو ڈیتھ, میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا یہ انفارمیشن کو محدود نہیں کرتے, اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ان سب میں سے ریلیونٹ آئیڈیا کون سا ہے, کلیئرٹی ختم تو ڈیسیجن میکنگ کا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنل ہوگی. وہ جس طرح اس ٹاک میں جس میں ہم اکٹھے تھے, میں نے وہاں بھی کوٹ کیا, جرمن آئیڈیالوجی میں مارکس نے بولا تھا کہ اکیلیس جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا طاقتور اور مسکولر فگر تھا, اگر اس کے دور میں ایک بندوق ایجاد ہوتی تو ایک فائر مار کے گرا دیتے اس کو. ٹیکنالوجی کریٹ نیو مونوپلیز. تو اب جو نئی مونوپلی آئی ہے یہ نوجوانوں کے دماغوں کو کنٹرول کرتی ہے, اور اسی لیے آپ پل بنائیں, سڑکیں بنائیں, امینڈمنٹس کریں, لیجسلیشن کریں یا ریئل چینج لائیں, اٹ از آل irrelevant. جو اسکرین پہ مونوپلی لے چکا ہے وہ رول کرے گا. اچھا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ جو دنیا بھر میں چینجز آ رہی ہیں,
اب وہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی سوسائٹی سے اتنی irrelevant نہیں ہے جتنی پہلے تھی. اگر امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں ان کو بڑا چینج آتا ہے تو پاکستان بھی اس سے اتنا ہی افیکٹ ہوگا جتنے کہ وہ ممالک ہوں گے، یا اس سے آخر کار کسی نہ کسی طرح افیکٹ ہوگا. اب اس طرح سے دنیا نہیں رہی کہ اگر کوئی بڑا چینج کہیں اور آ رہا ہے تو ہم اس سے بالکل نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. خاص طور پر جو بھی آپ نے بات کی ٹیکنالوجی کی، ٹیکنالوجی نے جو بہت بڑا ایک کام کیا ہے میرے نزدیک، جو اس نے چینج کیا چیز بہت گراس روٹ لیول تک آ کر، وہ یہ کہ اس نے ڈیموکریسی کی جو ایک ڈبیٹ تھی، جو اس کے کئی ایسے اینگلز کو روک رکھا تھا کہ یار یہ باتیں ہم ان کو ڈسکس اوپن نہیں کریں گے کیونکہ سوسائٹی جان چکی ہے، انٹلیکچوئل فیصلہ کر چکے تھے کہ یار یہ ڈبیٹس اب ہم نے نہیں کرنی کیونکہ یہ رانگ ہے. اس نے وہ تمام ڈبیٹس پھر سامنے لے کے آ گئی جو کہ واقعہ ہی غلط تھیں. اس نے ڈیموکریسی کو بہت ویک کر دیا. وہ جو ماچو مین تھا، وہ جو ایک نفرت والے لوگ تھے جو نفرت پھیلا کے شہرت حاصل کرتے تھے، وہ پھر ٹاپ پہ آ گئے. تو اس ٹیکنالوجی نے ڈیموکریسی کو میجورٹیرینزم میں اس طرح سے بدلا ہے کہ آپ اور ہم تو منہ دیکھتے رہ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، 100% متفق ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نا اس کے لیے ایک ٹرم بھی یوز کرتا ہوں اکثر، جس کو ہم الگورتھمک جیلز کہتے ہیں، کہ الگورتھم آپ کے لیے ایک جیل بنا دے گا. کیونکہ اگر میں نے اس کمرے میں بیٹھ کے آج یہ بات کی ہے نا کہ یار میں نے بازار سے یہ چیز لینی ہے، 2 منٹ بعد مجھے اشتہار دکھائی دے گا اس کا ٹائم لائن پہ، اور بعد میں وہ اسی کو، اس کو پازیٹیو فیڈ بیک لوپ بھی کہتے ہیں، کہ جو میں سوچ رہا ہوں اسی کو ریپیٹڈلی ریٹریٹ کروائے جاؤ. اگر مجھے کوئی مخصوص سیاسی پارٹی پسند ہے، مجھے صرف اس کا کانٹینٹ دکھائی دے گا، میں اپنی اس الگورتھم کی باعث سے باہر دیکھ ہی نہیں سکتا. تو ہماری سپوزیشن یہ تھی کہ فریلی فلوئنگ انفارمیشن سے ہیومن تھاٹ ڈیولپ ہو جائے گی. ہوا کیا؟ ریگریس کر گئی. ایگزیکٹلی. تو بہت سے جو لوگ جو آج آ کر مجھے کہتے ہیں اب جو اویئرنیس آ گئی ہے نا پاکستان کے اندر، یہ کبھی بھی نہیں آئی. ایگزیکٹلی. میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا بینچ مارک کیا ہے کہ کون سی اویئرنیس آ گئی ہے؟ کہ آپ کو گالی دینی آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ کسی کو، یا آپ کو اب مطلب جو سب سے آخر میں بیدار ہوئے ہیں نا پاکستان کی ریاست کے مسئلے سے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سب سے زیادہ باشعور ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں ایموشن کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے. exactly. کیونکہ ویوز تب آئیں گے، دیکھا تب جائے گا جب کسی ایموشن کو اپیل کیا جائے گا. اسی لیے یہ جو تھم نیل پہ ہم ایبسرڈیٹیز لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، تھم نیل کلچر میں، تھم نیل کلچر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ صرف آپ کو ایک ایسا تھم نیل دکھائے گا جو آپ کی ایموشنل اپیل پہ بیسڈ ہوگا. صرف اس میں فیکٹ نہ بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا. تو اسی کو تو میں جو آپ نے کہا نا کہ دنیا بھر میں ایک چینج آ جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا کہ ایک سوسائٹی چینج ہوئی دوسری ہوئی. جیسے رینیسانس ہوئی، ریفرمیشن ہوئی، یا پھر انلائٹنمنٹ کی موومنٹ شروع ہوئی، وہ اسلامک ورلڈ میں آئی نہیں. وہ 1.5 صدی تک تو اپنے اندر ہی لوگوں کو چینج کرتی رہی. تو اسی لیے کہ وہاں پر ایک انٹلیکچوئل کوارنٹینز کا لفظ یوز کرتے ہیں، آٹومنس کے اندر تھا اور لوگوں میں تھا. پرنٹنگ پریس نہیں آنے دے رہے تھے اور چیزیں نہیں، گوٹنبرگ پریس جو جرمنی میں آ گئی نہیں آنے دی. اب یہ اسی لیے پاسبل نہیں ہے کہ ایک طرف جو ہم نے بڑا چیمپئن کیا اس چیز کو کہ ایک گلوبل ولیج بن جائے گا، لیکن وہ پوسٹ مین کوٹ اینڈ کوٹ یہ کہتا ہے سرنڈر آف کلچر ٹو ٹیکنالوجی. کلچر ہتھیار پھینک دے گا ٹیکنالوجی کے آگے. اسی لیے اب آپ گاؤں میں جائیں، لاہور جائیں، اسلام آباد جائیں، ہر کوئی ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہے. یو وونٹ فیل دا کلچرل شفٹ ویئر ایور یو ٹریول. آپ کو ہیومن کانشیس پہ کتنا بلیو ہے کہ وہ جو فلتھ پھیل گیا ہے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کی ہیلپس کے ساتھ، جو کہ پہلے کسی نہ کسی زمن میں تھوڑا بہت چھپایا ہوا تھا، کیا یہ ٹیمپریری ہے یا مستقل مطلب ایک لانگ ٹرم کے لیے آ گیا؟ ہیومن کانشیس اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ دیکھیں، یہ سوشل سے زیادہ نا سائیکولوجیکل سوال ہے، اور سائیکالوجی کو کوئن آف آل سائنسز بھی کہتے ہیں، کیونکہ نقشے والا سائیکالوجسٹ، بالکل مور آف اے سائیکالوجسٹ، اس کو سائیکولوجیکل فلاسفر بھی کہتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ کو یہ جواب دینا چاہیے. بالکل. لیکن اس میں یہ ہے، اس کا جواب دے ہی رہا تھا، اس میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ٹریجیکٹری انسانی سویلائزیشن کی رہی ہے نا، اس میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ہوئی کہ سسٹمیٹک آرڈر میں ورلڈ ہسٹری ڈیولپ کرتی رہے. بہت سی چیزیں آپ گریک معاشرے کی، رومن معاشرے کی آج پڑھیں نا، تو وہ آج کے لحاظ سے 1000 سال آگے لگیں گے آپ کو. جس طرح رینیسانس کی تحریک میں آپ فلورنس جو اٹلی کی اسٹیٹ تھی اور جگہ تھی، وہاں پہ آرٹسٹ کو، فلاسفر کو، انٹلیکچوئل کو، رائٹر کو اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹائپنڈ دے کر کہہ رہی تھی کہ آپ گھر بیٹھ کے صرف سوچیں، ہم آپ کو پیسے دیں گے. آج کی ریاستیں انہی لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ انفراسٹرکچر اگر اس دور کا دیکھیں جس میں، اور سب سے بڑی چیز کہ انٹلیکچوئل رچنس دیکھیں. میں 17th-18th سینچری کے جرمنی کا جب کلچر پڑھتا ہوں تو وہاں پہ ڈنر کی ٹیبل پہ تھیسس ڈسکس ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے، کہ اچھا آپ نے اب اس چیز پہ ریسرچ کی ہے تو اس کا جواب میں نے اس طرح اسکالرلی دینا ہے.
آج کی ڈنر ٹیبل کی ڈبیٹ کیا ہے؟ رائل سوسائٹی آف سائنس جو تھی رائل اس کی برٹن کی, جہاں سے یہ سارے لوگ آئے ہیں, نیوٹن وغیرہ, وہ اسی وجہ سے آپ آئے کہ اس کی اسٹیٹ بادشاہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ طاقت جو ہے وہ اپنے پلڑے میں ڈال دی نا اس کے. تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹریجیکٹری اتنی لینئر ہے کہ کل کو یہ تمام مسائل اپنے حل کرتے جائیں گے. انفیکٹ ہیومینٹی کی وہ ہراری کی میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اپنے کمفرٹ کے لیے ہم نے جو بھی چیز بنائی اس نے ہمیں برباد کر دیا. ایگریکلچرل ریولوشن بھی اپنے کمفرٹ کے لیے لائی گئی ایک تحریک تھی, جس میں انسان نے یہ کہا کہ میں جنگلوں میں خونخوار جانوروں کے شکار کرنے کے پیچھے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالتا ہوں, لڑائی بھی کرتا ہوں, ایک بلڈی کانفلکٹ میں پڑتا ہوں. اس سے بہتر یہ ہے کہ انہی جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کرو, ایک جگہ پر بند کرو. ٹھیک ہے, آرگنائز ریلیجن کے حوالے سے آئیڈیاز آپ کو بڑھتے ہوئے دکھائی دیں گے اس دور میں, اور ساتھ یہ کہ زراعت کو ڈومیسٹیکیٹ کر لو. تو ہراری نے یہ کہا کہ زراعت کو ہم نے ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا, زراعت نے ہمیں ڈومیسٹیکیٹ کر لیا, کیونکہ ہم اس کے قیدی بن گئے. اور اندر کیا تھا کہ صرف سکون سے بیٹھ کے پورا سال اناج لینڈ اونرشپ بھی اسی کے بعد آئی. اور آج تو بہت ریلیجنز اس کی پیداوار. بالکل, آج کل بہت سے ہمارے کمیونسٹ دوست جو ہیں وہ کسان کے لیے تحریک چلاتے ہیں, لیکن پہلا کیپٹلسٹ کسان تھا, کیونکہ اس نے یہ کہا کہ میں ویلتھ کو ایکیومولیٹ کر رہا ہوں. آقا وہاں سے آیا. ایگریکلچر دور نے آقا اور غلام پیدا کیے. بالکل, ہنٹر گیدررز میں کوئی آقا غلام نہیں تھا. ہاں ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ فری سوسائٹی تھی, اسٹیٹ آف نیچر تھی نا, جس کو ہابس کہتا ہے کہ ناسٹی بروٹس شارٹ اور سولیٹری. تو یہ امپلس بھی ہیومن کانشیس پہ آئے ہیں. سوال اس اینگل سے میں نے پوچھا کہ کیا ہیومن کانشیس پہ آپ کو اتنا بلیو ہے کہ وہ یہ جو سارا فلتھ اب ہو رہا ہے اور پاور میں آ رہا ہے پوری دنیا میں, اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں. مجھے تو اس پہ اسی لیے بلیو نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہیومن بینگز آر ریشنل اینٹیز. دے آر مور آف ایموشنل اینٹیز. اور دے آر سروائیول اینٹیز آلسو. دے آر, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈسٹرکشن میں انوالو نہیں رہے. پچھلے 5000 سال کی تاریخ میں میرا خیال ہے 280 سال پیس ہے, باقی وار ہے. سو وار از اے پرماننٹ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. تو آگے بھی اگر چلتی رہے گی تو فرق یہ ہے کہ پہلے کیوں سروائیو کر گئے, ٹیکنالوجی اتنی ڈیزاسٹرس نہیں تھی جو اب ہو چکی ہے. بیکاز ان کیس آف اے گلوبل وار ایٹ دس اسٹیج اٹ مینس ڈسٹرکشن آف دس کرنٹ آرڈر 10-20 ٹائمس, کیونکہ اتنا سامان ہم نے اکٹھا کر لیا ہے کہ ملٹیپل ٹائمس ڈسٹروائے کر دیں اس دنیا کو. اور جس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں آج کی ریاستیں آ رہی ہیں, امریکہ میں دیکھیے, ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کیا چینج آیا, اور جگہوں پہ جو پاپولیشن جرمنی میں اس کا نیا جو چانسلر آنے والا ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے, اس کے آپ ویوز دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, فرانس میں بڑا کلوز, ابھی وہ میخوا جو جیتا وہ ان کی اپوزیشن آپ دیکھ لیں فار رائٹ تھی. انڈیا میں دیکھیں مسلسل تھرڈ ٹرم ایک ایسا بندہ آیا جو انتہائی رائٹ ونگ ہے. بالکل, اور وہ دوسرا یہ کہ ایک لحاظ سے ریوائولسٹ پالیٹکس کی بات ہر جگہ ہو رہی ہے, جو پہلے اچھا تھا وہ واپس لے کے آنا ہے. تو یہ چیز ہے کہ مجھے اسی لیے فیتھ نہیں ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈسٹروائے کیا ہیبیٹیٹ کو, کلچر کو, اور انوائرمنٹ کا جو حشر کر رہے ہیں. واٹر ڈپلیشن کے مسائل پاکستان میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, ریسورس کا نہیں پتہ کیسے پورا کرنا ہے. مجھے ابھی کوئی ریسنٹلی پنجاب کی حکومت سے ایسوسیٹڈ ایک شخص بتا رہا تھا کہ لاہور میں گراؤنڈ واٹر 10-15 سال کے بعد ہمیں نہیں پتہ کیسے مینیج کرنا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ریسورس پہ ہم جو ہے بے تحاشا ایک اٹیک کر رہے ہیں, اور جو ایک پاپولیشن بوم ہے اور یہ سب کچھ ہے, یہ کیسے مینیج ہوگا. تو اتنا ریشنل میں نہیں سمجھتا ہیومن اینٹی کو کہ وہ بہت ہی ساؤنڈ فیصلے کرے گی لانگر ٹرم. تو یہ تو پوری ایک نا امیدی کی بات ہے, نائلزم کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں, نائلزم بھی 2 فارمز میں ہوتا ہے, ایک ایکٹیو نائلزم ہے, ایک پیسو نائلزم ہے. پیسو نائلزم وہ شوپنہاور والا ہے کہ اچھا میں پیدا ہو گیا ہوں, ایگزسٹنس بھی سفرنگ ہے, اور اس کے علاوہ بچے بھی نہ پیدا کرو, اینٹی نیٹلسٹ بن جاؤ. اور دوسرا یہ کہ کوئی فائدہ کسی بھی ایکٹ کا ہے ہی نہیں. اور ایک ایکٹیو نائلزم ہے جس میں البرٹ کمو کا ایبسرڈزم بھی ہے, یا نیچے کی اپنی تھاٹ ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا خدمت انسانیت کے لیے ہماری یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس اسپیسیز کی جو ٹیلنٹس ہیں یا اس کی سروائیول کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھا دیں. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ a nation is a detour of nature which goes around and comes to a few group of individuals or men. کہ کہتا ہے قوموں وغیرہ سے کچھ تبدیل نہیں ہوتا, وہ تھوڑے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پھر اس میں مثال دیتا ہے نیپولین کی, ٹھیک ہے, گویٹا کی مثال دیتا ہے جو فلاسفر تھا, تھنکر تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اب آ کر نائلزم کی اگر ہم بات کریں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ سب کچھ ہی کرنا چھوڑ دو, that might not be the case, but pessimism it should not be. For me it should not be. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو سب سے پرفیکٹ بیلنس ہے نا, جس پہ میں بھی یقین کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ پیسمزم ان تھاٹ, آپٹیمزم ان ول.
یعنی کہ تھاٹ کے لحاظ سے میں پیسمسٹ ہی رہوں، تاکہ لوگوں کو پوری طرح ڈرایا جا سکے کہ یہ آپ خطرے کی طرف جا رہے ہیں. خطرے کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کوشن میں رکھیں اور ان کو تباہی سے بچانے کے لیے پلان بی دیں. ابھی آپٹیمسٹ جو تھنکرس تھے یا آپٹیمسٹ لیڈر تھے پولیٹیکل، انہوں نے دنیا کا اتنا برا حشر کیا کہ میرا خیال ہے کہ تباہی زیادہ ہے ہی ان کے کریڈٹ کے اوپر، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس سوسائٹی کو انویڈ کریں گے، اس کو کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہماری اپنی اسٹیٹ نے 4 جنگیں اسی لیے لگائیں کہ انہوں نے سوچا کچھ بھی نہیں ہوگا، آگے سے ہمیں کشمیر بھی مل جائے گا، ہم اپنے سبرس کو بھی کارگل بھی مل جائے گا، سب مل جائے گا. مطلب آپ نے اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کی ہوئی ہے. لیکن وہ کیا تھا، پازیٹیو تھنکرس تھے. ہٹلر کو بھی اسی لیے لیٹ لوز کیا گیا شروع میں کہ چیمبرلین پازیٹیو تھنکر تھا. اصل میں آئسولیٹڈ پازیٹیو تھنکنگ بڑی نقصان دیتی ہے. جو میں نے دیکھا ہے، جن کو ہم پازیٹیو بھی کہتے ہیں، جب یہ آئسولیشن میں اپنے گروپ کے لیے سوچتے ہیں، ٹرائبل تھنکنگ کرتے ہیں، تو بہت بڑا نقصان کر دیتے ہیں. بالکل، ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اپنی اسمال سوسائٹی کے لیے، مطلب کچھ دن پہلے اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اس کا ایک بڑا قریبی ایڈوائزر بات کر رہا تھا کہ ہی از ویری ایمپیتھیٹک. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایمپیتھیٹک جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایمپیتھیٹک کہہ رہا ہے، سوچیں وہ شخص خود کیسا ہوگا، اور وہ کتنی اسمال وہ پاپولیشن ہوگی جس کے بارے میں ایمپیتھیٹک ہوگا. جو کہتا ہے کہ ہسٹری کی سب سے بڑی میس ڈپورٹیشن کروں گا میں، ہاں ٹھیک ہے، وہ ایمپیتھیٹک ہے. لیکن اس پہ وہ یہی ہے نا کہ جو یوکرین کے پریزیڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم نے جنگ شروع کی تھی اینڈ یو ہیو ایبسلیوٹلی فیلڈ، اور غزہ کو کہتا ہے میں اس کو ایتھنکلی کلینز کروں گا. ایمپیتھیٹک، ہی از ایمپیتھیٹک. ایسی آپ کو بڑا مزیدار واقعہ بتاؤں. چنگیز خان کا ایک اسی طرح کا واقعہ بڑا مشہور ہے. ایک بچہ رو رہا تھا، تو اس کو بتایا گیا کہ اس کی ماں، آپ نے جو حملہ کیا نا اس میں قتل ہو گئی ہے، تو اس یہ بیچارہ اپنا یتیم ہو گیا. وہ بہت اس کو ترس آیا، بہت ایمپتھی اس کے دل میں جاگی. اس دن اس بچے کو بھی نیزہ مارا. اس نے کہا مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا. یہ اسی طرح کی ایمپتھی کی بات ہو رہی ہے. یہ آئسولیشن میں ہے نا ایمپتھی. آپ نے لوگوں کو، تمام انسانیت کو ایک فیملی سمجھا ہی نہیں. ہاں نہیں، وہ اب مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس ایس کے اس جرنیل کا. وہ جب ٹرائلز ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ، ہاں، تو اس میں سے ایک جو ایس کا جرنل تھا، اس نے آرگیو کیا کہ مائی مین ہیو سفرڈ نیورمبرگ ٹرائلز، کیونکہ ایک ٹوکیو ٹرائلز تھے جاپان والے، اور نیورمبرگ والے جرمنی والے تھے. ٹوکیو والے تو بہت شارٹ تھے. اصل یہ تھے جس کی پروسیڈنگز بھی پڑھنے کا مزہ آتا ہے آپ کو نا. تو اس میں ایک جرنیل نے آرگیو یہ کیا کہ my men who have survived have suffered more than those who have died because they have seen so much happening around them. جو مر گئے وہ تو مر گئے نا. Exactly. لیکن یہ زیادہ سفر کیا انہوں نے، کیونکہ ان کی ایمپتھی بھی تھی اور انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے اتنے لوگوں کو مار کے. Very good. تو یہ ویسا ہی آرگیومنٹ ہے. لیکن اس پہ اب بات یہی ہے کہ اب آ کر پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے ہمارے معاشرے کو بھی، بلکہ میں نے شروع میں بھی انیشیل ویڈیوز میں بھی کچھ چیزیں اسی کو ڈسکس کیا کہ یہ بہت نقصان دیتی ہے. مجھ پہ پہلا اٹیک یہی ہوا نا کہ منفی سوچتے ہو تم، تو وہ مکھی ہو جو صرف گن پہ بیٹھتی ہے، تمہیں تو صرف نیگیٹو پہلو ہی بولنے آتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے آج تک زندگی میں صحافت پازیٹیو نہیں دیکھی. آپ شکر کریں آپ کو مکھی کا بھیڑ نہیں کہا. یہی ہے نا کہ وہ جب تک یہ منفی چیزیں اجاگر ہوتی رہیں گی تبھی وہ فکس ہو سکتی ہیں. ادروائز آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کچھ عرصہ پہلے، میرے خیال 1-2 ہفتے پہلے آپ نے ایک ویڈیو بنائی جس کے آخر میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے تمام اپنے ویور سے، نوجوانوں سے یہ کہا، لوگوں سے، دیکھنے والوں سے، کہ جو بھی پولیٹیشین اس وقت ہیں کسی پر اعتبار نہ کریں، کسی پر رائے نہ کریں، بلکہ آپ خود لیڈرز بنیں. اچھا، ظاہر ہے ان کے لیڈرز بننے میں تو بھی بہت ٹائم ہے، تو کیا آپ کسی انارکی کی بات کر رہے ہیں، اس طرح کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، انارکزم میں تو ہیرارکی بالکل ہی ختم ہو جائے گی. وہ جو آپ کہتے ہیں کہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا، تو ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو کم از کم جو گڈ ہے اس کو تو لینا چاہیے نا. دیکھیں آپ نے اس میں یوں لگا کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا. آئی ایگری کہ کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکیں، لیکن چیک تو رکھ سکتے ہیں ہم، لیکن بالکل تو ان کو پھینک نہیں سکتے. دیکھیں اس میں چیز یہ ہے کہ میرے نزدیک ایک اسٹیٹ کی تشکیل ہمیشہ سے، مطلب میری طرح کے انڈیویجول کے لیے، سب کے لیے نہیں، ایک ریلکٹنٹ ایفرٹ ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ میرے اوپر ایک ایسی ہیرارکی بن جائے گی جو مجھے کہے گی کہ تمہاری یہ لمٹ ہے، ٹھیک ہے، اتنی سپیڈ پہ ٹریول کر سکتے ہو، یہاں جا سکتے ہو، اس پاسپورٹ پہ اس ملک کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتے. تو جو لمیٹیشن ماڈرن نیشن سٹیٹ میں رہنے کے بعد ایک شہری کے لیے آئی ہے، میرا خیال ہے کہ ہیومن فریڈم اتنی کم آج تک نہیں ہوئی جو پوسٹ 9/11 ورلڈ میں ہو گئی. ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ڈپارٹمنٹ بنا امریکہ میں، ریاستیں سرویلنس اسٹیٹس بن گئیں. پاکستان کے اندر یا اور جگہوں پہ، اب یہاں پر جو 9 مئی ہوا یا اور چیزیں ہوئیں، اس میں آپ سرویلنس دیکھ لیں. وہ مشیل فوکو جو پیناپٹیکون کی بات کرتا ہے وہی لگتی ہے کہ اب اسمارٹ فون جیب میں ہے تو سارا ڈیٹا لے کے تو پہلے ہی پھر رہے ہو.
تو انڈیپینڈنس ہو گئی کرٹیل ہماری. تو اسی لیے میرے نزدیک اسٹیٹ کو سیلیبریٹ کرنا یا پولیٹیکل اتھارٹی کو خوش اسلوبی سے امبریس کرنا کبھی بھی کسی کانشیس آدمی کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں ویسا انارکسٹ ہوں جو جس طرح ایک سٹیج پہ جا کے مارکس نے بھی کہہ دیا ریاست ابالش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جیسے نوم چومسکی کہتا ہے, ہاں, کرٹیک آف دا گوتھا پروگرام جو مارکس کی کتاب ہے, اس کے اینڈ پر وہ یہ اگری کرتا ہے کہ ساری ہیرارکیز ابالش ہو جائیں گی اور کیپٹل ختم ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ بغیر ہیرارکیز کے رہنا بھی سیف ہے, کیونکہ میں ہوبیزین ہوں تھوڑا سا, جو سمجھتا ہے کہ اگر ہیرارکی ختم ہوگی تو وائلنس آ جائے گا, کیونکہ میں ہمارا سروائیول ہی خطرے میں پڑ جائے گا. تو اسی لیے ہم نے ریلکٹنٹلی, جس کو وہ لیوایتھن کہتا ہے نا, سی مانسٹر, اس کو ریلکٹنٹلی ہم نے کہا کہ بھائی اب دل تو نہیں کر رہا لیکن طاقت آپ لے لیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جان بچائیں, ہماری پراپرٹی بچائیں, ہم سے ٹیکس لیں, بات ختم کریں, منیمم پابندیوں کے ساتھ ہمیں سیکورٹی کریں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو پاکستان کے اندر ایک یہ چیز ہے کہ جب میں بھی لوگوں کے آگے مائک رکھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے جان دے دوں گا, اس کے لیے مر جاؤں گا, تو میں کہتا ہوں تم نے پیراڈائم ہی ریورس کر دی ہے. He should have been dying for you. You are not supposed to die for your own employee. Exactly. تو چونکہ وہ سوشل کانٹریکٹ کی سینس نہیں ہے, اسی لیے جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں نہ مارے جائیں. ووٹ دینے کو بھی ریلکٹنٹ ایکسرسائز سمجھیں کہ یار 5 سال بعد یہ کرنا ہے, اگر تو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اگلے 5 سال سپورٹر کی طرح نہ گزاریں, پھر پہرا دیں اس ووٹ کے اوپر اور اس سے سوال کریں جس کو ووٹ دے دیا. ایگزیکٹلی. یہاں یہ ہے کہ پوزیشن لے لیں گے کہ جی یہ چونکہ ہمارا لیڈر ہے وہ آپ کا ہے, اور یہ پولیرٹی میں پڑھ کے لڑتے رہیں گے 5 سال اور فائدہ اشرافیہ کا ہوگا. ابھی ریسنٹلی MNAs کی تنخواہوں کا بل آیا, جب ساری پارٹیوں نے اگری کیا. MPAs کی تنخواہ 1.5 لاکھ تھی, اب 9 لاکھ ہو گئی ہے. تمام پارٹیز کے MPAs نے سائن کر دیے. My God. 9 لاکھ ملین. ہاں, تقریباً 1 ملین. تو اس پہ کسی کو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. تو وہ بہت غریب لوگ ہیں, غریب ہیں, وہ کام بہت کر رہے ہیں, بہت چینج لا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو دیکھو تو صحیح کہ ایلیٹ کیپچر $18 بلین کی انڈسٹری ہے پاکستان میں, لیکن آپ نے سوال ہی نہیں کرنا, پوچھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہی باعث آ جائے گا. اور دوسرا, مجھے پارلیمانی نظام جو پاکستان کا ہے وہ اتنا ربر سٹیمپ ہو چکا ہے کہ اس سے امید بھی نہیں ہے, میں اگر سچ کہوں تو. اچھا, یہاں میں ایک اور آپ سے سوال کروں کہ جب پوری دنیا میں ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک سسٹمز جو ہیں, اس کے چیکس جو ہیں, لبرل چیکس, وہ تمام فیل ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, وہاں پاکستان جیسی ڈیموکریسی, اس کا سروائیول کہاں ہے؟ دیکھیں, یہ تو بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسی ڈیموکریسی کے سروائیول کی تب بات کریں گے جب ڈیموکریسی بچی ہوگی. آلریڈی بہت کمزور ہے, میں اس لیے بات کروں کیونکہ یہ اوپینین اب رہی نہیں ہے. پہلے ایک اس پہ ہم بحث کرتے تھے 2001-2 کے اراؤنڈ ٹائم میں, یا اس سے پہلے کہ مشرف دور میں بھی یہ آرگیومنٹس ہوتے تھے کہ کبھی ڈیموکریسی آئی تھی, نہیں آئی تھی. اب تو انٹرنیشنل ڈیموکریسی کا جو انڈیکس ہے اس نے پاکستان کی رینکنگ 2022 میں گرائی. ہائبرڈ اسٹیٹ سے آفیشیلی پاکستان از کالڈ این اتھارٹیرین اسٹیٹ ناؤ. یہ میری رائے اور آپ کی رائے کا تعلق ہی نہیں بچا, کیونکہ جو انڈیپینڈنٹ چیک اینڈ بیلنسز والی آرگنائزیشنز ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں کہ اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے. تو اب تو ہمیں یہ آرگیو کرنا ہے کہ کیا ڈیموکریسی جو کبھی تھی یا جس طرح بھی فنکشن کر رہی تھی, ہائبرڈ فارم میں کر رہی تھی, وہ ہونی چاہیے یا اس کو بہتر کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن فی الحال تو چیکس اینڈ بیلنسز زیرو ہیں, کیونکہ مونٹیسکیو کی جو سپریشن آف پاور کی تھیوری ہے وہی سول ہے جمہوریت کی, کہ تھوڑا سا چیک عدلیہ کا سیاستدانوں پہ, سیاستدانوں کا عدلیہ پہ, اس کا ایگزیکٹو پہ, ایگزیکٹو کا پولیٹیکل کلاس پہ, اور پولیٹیکل کلاس کا ایگزیکٹو پہ. سو اٹس اے سرکل آف چیک اینڈ بیلنسز ویئر ایوری بڈی ہیز این آئی آن ایوری ون, سو دیٹ کوئی بھی ڈکٹیٹر نہ بن جائے. اور بیچ میں جرنلسٹ ہوگا جو یہ سب کچھ عوام کو بتائے گا, رپورٹ کرے گا, اور اس کو ایکسیس ہوگی. یہ ہے وہ پورا سیٹ اپ. اچھا, لیکن میں یہ کئی سالوں سے, خاص طور پر پچھلے 12 سال سے تو مسلسل پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ہم صرف 2 سسٹمز میں پھنس گئے ہیں, پاپولر ہائبرڈ سسٹم اور ان پاپولر ہائبرڈ سسٹم. اس وقت ان پاپولر ہائبرڈ سسٹم ہے اور ایک پاپولر ہائبرڈ سسٹم اس کو اوورلیپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے میں ہم نے کیا ایڈوکیٹ کرنا ہے؟ بالکل صحیح. میں ابھی ریسنٹلی ایک یونیورسٹی میں بھی جا کر نا میں نے یہ آرگیومنٹ کیا تو لوگ بہت کنفیوز ہو گئے. میں نے کہا 8 فروری کو آپ کے پاس 2 چوائس تھیں, یا اسٹیبلشمنٹ کو ووٹ دے دیں یا طالبان کو. ٹھیک ہے, اور آپ نے طالبان چوز کر لیے, لیکن بعد میں ہوا یہ کہ رزلٹ تبدیل ہو گیا اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ نے کس جگہ کہا, کون سی یونیورسٹی؟ پنجاب یونیورسٹی. اچھا. تو وہ یہ ہے کہ اگر میں ووٹ ڈالنے جاؤں اور میرے پاس جو مینیو میرے سامنے آئے گا جس میں سے میں نے ایک ڈش آرڈر کر کے اگلے 5 سال کھانی ہے, وہ لکھا ہی میں نے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اینڈ آئی ایم باؤنڈ بائی دیز چوائسیز وچ آر ناٹ میڈ بائی می. تو
اس کا مطلب یہ کیسے ہے کہ وہ فری ول ایکسرسائز ہو رہی ہے، یا اگر میرا کنسنٹ ہی مینوفیکچرڈ ہے. کیونکہ اگر میں نے 5 سال آپ کی سوچ پہ اتنا کام کیا کہ آپ کا کنسنٹ مینوفیکچر کیا گیا، جو چومسکی یہ ٹرم یوز کرتا ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ، اس کی اور ہرمن کی ایک کتاب ہے 1980s کی، بڑا بریلینٹ آئیڈیا ہے. تو جو کنسنٹ ہی مینوفیکچرڈ ہے، جب اس کی بیسس پہ ایک ووٹر پیدا ہو گیا، وہ آزادی سے ایکسرسائز کیسے کر رہا ہے مجھے نہیں پتا. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائبرڈ پاپولر اور ان پاپولر کا فرق، وہ بالکل ٹھیک اس طرح ہے کہ ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ پاپولر اتھارٹیرینزم چاہیے یا ان پاپولر چاہیے. کیونکہ ایک اتھارٹیرینزم کے پیچھے عوام کھڑی ہوئی ہے اور دوسری کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھوں تو ویسے لوگ بہت مائنڈ کریں گے اس بات کو، لیکن میرے نزدیک تاریخ میں ان پاپولر اتھارٹیرینزم زیادہ سیف رہا ہے. کیونکہ جس اتھارٹیرینزم کے پیچھے عوام اور میس کھڑی ہو گئی ہے نا، اس نے تو پھر ڈیمولش کر دیا معاشروں کو. انقلاب لے آئے. انقلاب کیا لے آئے؟ انقلاب لانے کے بعد کاؤنٹر ریولوشنز آئیں، اور انقلاب وہ کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو مار دیتا ہے. ایگزیکٹلی، سب سے پہلے اپنے بچوں کو. تو بولشیوک ریولوشن کے بعد کیا ہوا؟ جب گولاگز بنے، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے ہانگ شو والی، ینگر بردر آف جی سی سی چائنا، بالکل وہ بھی سب سے پہلے اپنے جنرلوں نے اپنے بندے مار کیا. تو وہ اسی لیے ہو جاتا ہے کہ ایک انسٹیبل فارم سے لی گئی حکومت جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں بنتی اتنی. ہاں بہت سے ہمارے سوشلسٹ مارکسسٹ دوست اس بات کو نہیں مانتے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی اتنا سکسیزفل انقلاب کوئی آیا ہو جو امریکہ کا تھا. کیونکہ 1776 میں ٹھیک ہے، ایک لوکل آرمی نے کھڑے ہو کے ایک امپیریل پاور کو پہلے تو بھگا دیا، اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک پولیٹیکل آرڈر بھی سسٹینیبل بنا لیا، جو کہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بل آف رائٹس بھی بن گیا، سلیوری کا مسئلہ 90-100 سال لگائے وہ سائڈ پہ کر دیا، پھر سیگریگیشنزم آ گیا، سول رائٹس موومنٹ نے وہ بھی سائڈ پہ کر دیا. تو وہ ایک سیلف کریکٹنگ میکنزم ہوتا گیا. جو سلیو رکھنے پہ بھی تنقید ہے، اس کے بھی بہت سے جواب ہیں کہ گریجول ایمانسیپیشن، یا پھر اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے کہ جو سلیو ٹریڈ، اٹلانٹک سلیو ٹریڈ تھی، اس کو سب سے پہلے جو بین کرنے والے لوگ تھے وہ بھی تھامس جیفرسن تھا. ٹھیک ہے، تو ایک ایسی ریاست بنی جو پہلی ریاست تھی جس نے کلرجی کو اسٹیٹ سے سیپریٹ کر دیا، اور اس نے اتنی آزادی دی انسان کو کہ اس نے کہا کہ if the state arms itself against you, arm yourself against the state. اور پرسنل اٹانومی وہ اور بات ہے کہ اب آ کے اس کی جو بھی شکل ہو رہی ہے. تو وہ پلیٹو کا اس پہ آئیڈیا ہے کہ چینج کو اریسٹ کر لو، یعنی کہ سب سے قریبی ایسنس جو ایک ریاست کا ہے نا، جب تک وہ اس پہ چلتی رہے گی تو بہترین کام کرے گی. اور پلیٹو یہ کہتا ہے کہ چینج از ایول. ہمارے یہاں تو نعرہ ہی چینج کا لگتا ہے نا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ چینج سے بہت وہ چیزیں ہوں گی، لیکن جو ایک اسٹیٹ کا بنیادی آئیڈیل ہے اس پہ کھڑے رہنے سے ہی اس کا سروائیول ہے. ہندوستان کا جو بنیادی نیرووین سیکولرزم تھا، جب تک اس پہ کھڑی رہے گی صحیح چلے گی. جتنا دور جائے گی کل کو خطرہ آئے گا سول سوسائٹی کے کولیپس کرنے کا. یہی امریکہ کے لیے ہے اور یہی ہر اسٹیٹ کے لیے ہے جس کو یہ پتا تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارے آئیڈیل کا ہی نہیں تھا پتا کہاں جانا. دیٹس وائی وی کین ناٹ ارسٹ چینج. سو یو ایگری ود دس آئیڈیا کہ جب ہم اسٹیٹ بنا رہے تھے تو اسٹیٹ تو ہم تیار کر رہے تھے، بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، کامیاب ہو گئے، لیکن اس کو رن کیسے کرنا ہے یہ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا. نہیں، کیونکہ ہم بنا نہیں رہے تھے، امپوز کی گئی تھی. میں پنجابی ہوں، میرے والدین پنجابی ہیں، ہمارے کسی بڑے سے پوچھا نہیں گیا پنجاب کاٹنے کے نہیں. ٹھیک ہے، یونینسٹ پارٹی نے مسلم لیگ سے الائنس کی، اور وہ وڈیروں کی ساری پارٹی تھی، امپیریل پارٹی تھی، وہ اس کی کوئی روٹس ہی نہیں تھیں عوام کے اندر. تو اقبال نے بھی اس پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ جب یونینسٹ پارٹی کے ساتھ لیگ کی الائنس ہوئی تو اقبال نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب آپ جنرل لیڈرشپ کریٹ کریں. آپ اس اشرافیہ کی جا کر بیٹھ کے گود میں جس نے یہاں پہ وہی استحصال پھیلایا ہوا ہے. اسی طرح باقی جگہوں پہ آپ دیکھ لیں، پختونخوا کا ریفرینڈم کیسے ہوا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کلات میں کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیجئے. تو یہ تو لاہور سے ساہیوال تک اگر کوئی آپ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں اس کو، تو پھر میں تو نہیں سمجھتا کہ پاپولر کنسنسس ہے اس کے اوپر. کیونکہ ہر وہ فیصلہ، ہر وہ قانون جس کے بننے میں میری مشاورت شامل نہیں تھی اس کو مجھ پہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. دیٹس دا پرنسپل آف ڈیموکریسی، جو کہ یہاں پہ نہیں ہے. اب وہاں پہ پشتون نیشنلسٹ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سر مورٹائم ڈیورنٹ کے پاس افغان کنگ گیا، ایک کمرے میں سائن ہوئے تو لائن بن گئی، ہم سے تو نہیں پوچھا، ہم تو نہیں مانیں گے. تو کرائسس یہی ہے کہ وہ ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کا کرائسس ہے، نیشنل انٹیگریشن کا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایک آئیڈینٹی کی ری ڈیفینیشن کا کرائسس ہے جو کہ سالو کرنا چاہیے اسٹیٹ کو. یہ آپ کو بڑا سنجیدہ کرائسس نہیں محسوس ہو رہا کہ نیشن اسٹیٹس جس طریقے سے بنی تھی اور جس طریقے سے ان کو چلانے کا ایک تصور تھا، وہ پورا تصور ہی ڈھہ گیا ہے؟ کیونکہ وہ نیشن اسٹیٹس جہاں کوئی ایک قوم تھی، جیسے کہ ترک کو آپ لے لیں، وہ تو کسی نہ کسی حد تک رہے کامیاب، لیکن جو بھی باؤنڈریز خود بنائی گئی وہ تمام ہی آلموسٹ اسٹرگل کر رہی ہیں.
ہاں نہیں ایسے ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ کا کرائسس اب اور ہو گیا ہے. نیشن اسٹیٹ بھی میں نہیں سمجھتا کہ بڑی جنرل ول کے ساتھ یا بڑی خوش اسلوبی سے کریٹ کی گئی تھی, کیونکہ جتنی امپیریل پاورز تھیں وہ انیکس کرتی تھیں ٹیریٹریز کو اور اپنے جو ہے نا وہ حدود بڑھا لیا کرتی تھیں. لیکن امپائر فارمیشن کا جو دور تھا, اب 30 ایئرز وار ہوتی ہے 1618 سے 48 تک, اور اتنا خون بہنا اور اتنا جو ہے وہ بلڈ اسپلنگ کرنے کے بعد یورپ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار اب بہت ہو گیا ہے, یو اسٹے ان یور ٹیریٹری, ویل اسٹے ان آور ٹیریٹری. مزمل بھائی ایک بات بتائیں کہ ایک بہت بڑا سوال ہے تاریخ میں, اور مجھے اکثر یہ سوال پریشان کرتا ہے فلسفہ پڑھتے ہوئے یا پاکستان اور دنیا میں جو چینجز ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, کہ انسان نظریات کے لیے ہے یا نظریہ انسان کے لیے؟ نہیں سوال تو یہ کافی فلسافیکل ہے. اب اس کے بھی دیکھیں نا مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا, لیکن اگر دیکھا جائے یہ وہی بات ہے نا کہ یہ ایک بڑی پرانی ریڈل ہے جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, ایگزسٹنس پریسیڈ ایسنس. ایسنشلزم کی ایک ڈبیٹ تھی اور ایک یہ تھی. تو اب اس میں یہ تھا کہ جو ہیومن کوالٹیز ہیں ہم وہاں سے ہیومن ہسٹری کا آئیڈیاز سے آغاز کریں, یا پھر جو ہے وہ ایگزسٹنس ان اٹ سیلف جنم دیتی ہے ایسنس کو, انسانی ایسنس کو. تو اس کو ایکسپلین کرنے کی کافی چیزیں ہو سکتی ہیں. میرا جہاں تک اس پہ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بڑی کاز جو ہے نا, اب اس کو ایگوئزم بھی بہت سے لوگ کہہ دیں گے, اس میں بہت سے فلسفیوں نے حصہ بھی ڈالا. ایک بڑے انٹرسٹنگ فلاسفر تھے میکس ٹرنر, ان کی ایک کتاب ہے ایگو اینڈ ہز اون. تو اس میں وہ پیورلی یہ آرگیو کرتے ہیں کہ ایگو اور سیلفش ویلیوز جو ہوتی ہیں وہی اصل میں ہیومینٹی کا اینڈ ہونا چاہیے, اور جس کی بھی جو ایگو ہے وہ اس کو پرسو کرے, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح آئن رینڈ جو فلاسفر تھیں جن کو پور مینز نیچے بھی کہتے ہیں, غریب آدمیوں کا نیچے, تو انہوں نے ورچو آف سیلفشنس پہ بات کی کہ سب سے بڑا ورچو کیا ہے, سیلفش ہونا, اپنے لیے جینا. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایتھیکل ایگوئزم بھی آتا ہے. خیر یہ بہت لمبی بحث ہو جائے گی, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیومینٹی سروائیول کے لیے اپنی کاز کے لیے آئیڈیاز کو اپروپریٹ کرتی ہے اپنی کاز کے لیے. لیٹس سے کہ میرے اندر اگر وائلنٹ امپلس ہے نا, تو آپ مجھے مسلمان بنا دیں, مارکسسٹ بنا دیں, کرسچن بنا دیں, میں گردن ہی کاٹوں گا. اور اگر میرے اندر پیسفل امپلس ہے تو مجھے کوئی بھی فلسفہ دے دیں, میں اس میں سے پیس کی گنجائش نکال لوں گا. تو میں اس کو ڈٹرمنسٹک ویلیو اسی لیے سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آئیڈیاز اور وہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہیومینٹی ان اٹ سیلف اپنی سروائیول کے لیے سب سے پہلے اسٹرائیو کرتی ہے اور آئیڈیاز کو استعمال کرتی ہے اپنی کاز کے لیے. دیٹس واٹ آئی تھنک. نقشے کی آپ نے بات کی, وہ تو ایمپتھی کے اوپر بڑا عجیب سا ویوز ہیں اس کے. وہ ایون مورالٹی کو بھی اس نے کہا جو یونیورسل مورالٹی ہے جی اس کو بہت خلاف تھا, بہت خلاف تھا. سلیو مورالٹی کہتا ہے. بالکل. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہ بہت سمپلیفائی کر دیا کیا اس کو, کیونکہ اس میں انسانوں کی ہمدردی بھی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں, جس میں ہر دفعہ یہ ایک سلیو مورالٹی نہیں ہوتی. بالکل. تو اور اس میں اس کی اتنی کمپلیکسٹیز ہیں کہ وہ خود جس ایمپتھی کی بات کرتا ہے, جس مورالٹی کی بات کرتا ہے, اور اس کی اپنی موت ایک جانور کو بچاتے ہوئے ہوئی, یعنی اس کے بعد وہ کولیپس میں گیا. اور تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں امبوڈیمنٹ آف فلاسفی, کہ میں نے اگر ایک فلسفہ دیا تو کیا میں نے زندگی پہ اس پہ عمل بھی کیا یا نہیں کیا. اس لحاظ سے میں نیچے کو 10 میں سے نا 2 مارکس بھی مشکل سے دوں گا. اس کی وجہ ہے کہ ایک تو اس نے آج پھر مر گئے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس نے کہا ہائر آئیڈیلز کے لیے کھڑے ہو جائیں, اور بہترین انسان وہ ہے جو جنگ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جا کے انفولڈ کرے. لیکن جب جناب بذات خود فرینکو پرشین وار میں لڑنے کے لیے گئے تو میڈک کے طور پہ جو دوائیاں صرف بیٹل فرنٹ پہ بانٹنے جاتا ہے وہ نوکری ملی نیچے کو, اور 2-4 لوگوں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے الٹیاں آنا شروع ہو گئیں. اور آئیڈیل کون تھا؟ نیپولین. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ ہو گئی. دوسری یہ کہ جب 2 خواتین نے پرپوزل کو ریفیوز کیا, اس میں لو سالوں میں بھی تھی جو کتنے تو اس کو باقاعدہ بریک کر دیا. اس کے بعد تو پھر وہ ٹھیک ہی نہیں ہوا نا, پہاڑوں میں چلا. میرے خیال اس نے 2 دفعہ بریک کیا, 2 دفعہ ریفیوز کیا. ہاں کیونکہ ایک اس کا دوست تھا پہلے, اس کے تھرو پال ری اس کا نام تھا, اس کے تھرو پرپوزل بھجوایا. تو اس نے آگے کہا کہ بھائی وہ نہیں مان رہی. تو جناب نے کہا کہ تمہیں کہنا نہیں آیا ہوگا, میں خود کہتا ہوں. اس نے پھر انکار کر دیا, خود بھی جا کے ذلیل ہو کے آیا. تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو دکھائی یہ دے گا کہ وہاں بھی اس سے اتنی چیز برداشت نہیں ہوئی کہ مائی لو از ریجیکٹڈ. تو اپنی پرسنل لائف میں تو ہی واز اے ویری ویک ولنریبل مین, جو کہ اتنا تنگ تھا اپنے گھر کی 2 خواتین سے, اس کی ماں اور اس کی بہن الزبتھ سے, کہ اس نے کہا کہ میں دوبارہ پیدا ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ زندگی میں ایک چیز کیا نہیں ہونی چاہیے, تو میں کہوں گا یہ دونوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو somebody who is very feeble, weak, vulnerable,
لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سپر مین کا فلسفہ، جس میں آپ کو ایک مسکولر امپلس دکھائی دے گی اور اسٹرانگ مین کریکٹر دکھائی دے گا. تو ایمباڈیمنٹ تو اس نے نہیں کی، اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں. جہاں تک ایمپتھی کا تعلق ہے نا، اب اس پہ اس کی فلسفی کی انٹرپریٹیشن اتنی مختلف لوگوں نے کی ہے. یہ انٹرسٹنگلی ایسا آدمی ہے جس نے فار رائٹ، فار لیفٹ، پوسٹ ماڈرنسٹ سب کو انسپائر کر دیا. نازیز بھی اس کے فلسفے سے متاثر ہو گئے. اس کے علاوہ فار لیفٹ جو آج بنی ہوئی ہے دنیا میں، جس کی بیسس آئیڈینٹی پالیٹکس ہے، مشیل فوکو اس کو اپنا ماسٹر کہتا ہے، جس نے پوسٹ ماڈرنزم کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک، فلسفیوں میں سے ایک ہے. پھر وہ جو فرینکفرٹ اسکول بنا جس میں لیوٹارڈ، ڈیریڈا، باقی سب تھے، وہ بھی اسی کے فلسفے کو یوز کرتے ہیں. اچھا، امریکہ میں فار رائٹ جو آلٹ رائٹ ہے، کو کلکس کلین یا اس طرح کی آرگنائزیشنز، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں، کیونکہ یہ پرسنل ایگو کو بہت سپورٹ کرتا ہے اس کی فلسفی. اور آپ کو پتہ ہے کسی آدمی کو اگر آپ اس کی پرسنل ایگو کو تھوڑا سا مالش کریں، مالش اس کو اہمیت بتائیں اس کی، تو وہ تو ظاہر ہے اس کا فین ہو جائے گا. لیکن اس پہ نا میں ایک کتاب اور اگر سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ شوپنہار کی ذرا تھوڑی سی ریفائنڈ شکل تھا؟ بالکل. شوپنہار کا دیکھیں، وہ جو اس کی کتاب تھی ورڈ ایز اے ول این آئیڈیا اینڈ ریپرزنٹیشن بھی کہتے ہیں اس کو، ایک دن رینڈملی ایک بک سٹور پہ اس کو ایک کتاب پہ نظر پڑی، اٹھا لی، اسے پتہ بھی نہیں تھا شوپنہار کون ہے. اتنا انسپائر ہوا کہ اس نے وہاں سے تھاٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دی اپنی. اور وہ زیادہ گالیاں دیتا تھا، یہ کم دیتا، بس اتنا ہی. اس نے صرف یہ کہا کہ شوپنہار کی جو ول ہے وہ ویک ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا جو نائلزم ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں. وہ ایک ڈارک ورڈ بنا کے پینٹ کرتا ہے. تو آپ نے جو ایگو کی بات کی نا، اس میں یہ مس انٹرپریٹڈ بھی ہے نیچے. وہ یہ نہیں کہتا کہ ہر دوسرے آدمی کو مار کے اس پہ حکومت شروع کر دو، نہ وہ یہ بات کرتا ہے کہ اتنا کیوس لے آؤ کہ اگر میرے پاس طاقت آ گئی ہے معاشرے کو پلنڈر کر دوں یا وارئر بن جاؤں. انفیکٹ اس کے نزدیک جو اسٹرینتھ کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی صرف وہ اسٹرینتھ نہیں ہے جو اپریسو اسٹرینتھ ہو. انفیکٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو کنٹرول کرنے کے لیے وائلنس کا استعمال کرتا ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ اسٹرانگ کو فرق ہی نہیں پڑتا دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ کنٹرول ہی نہیں کرنا چاہے گا. سینسرشپ آج کل کون کرتا ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے کہ مجھ پہ تنقید مجھے ایکسپوز نہ کر دے. تو نیچے کے آئیڈیل لوگ وہ تھے جو آرٹ میں، کریٹیوٹی میں اور اس کے علاوہ ہیومن جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھانے میں کردار ادا کریں گے. اس میں ملٹری لیڈر بھی ہو سکتا ہے، فلاسفر بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تھنکر بھی ہو سکتا ہے. لیکن نازیز نے ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ یار اس نے یہ بات کی ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ویک کو سرے سے ہی تباہ کر دے. ہاں، کچھ ایلیمنٹ اس کے فلسفے میں ایسا ہے. اب ول ٹو پاور جو اس کی کتاب ہے وہ اس کی بہن نے ایڈٹ کی، جو کہ نازی تھی. آپ کو تو پتہ ہے اس بات کا کہ اس نے ہٹلر کو اس کے گھر بلا کے اس کی واکنگ سٹک گفٹ کی اور تصویر کھنچوائی، پیچھے نیچے کا بسٹ بنا ہوا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تکلیف میں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر ہٹلر نے پروپیگنڈا مووی بنائی دا ٹرائمف آف دا ول، اور اس کو بھی نیچے کے فلسفے سے جوڑا. اس کا پہلا سین تھا کہ جی وہ جہاز سے اتر کے آتا ہے، وہی زاراتھوسرا جو پہاڑ سے اتر کے آتا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جو نیچے نے کہا تھا نا زاراتھوسرا وہ میں ہوں، اوبر منش میں ہوں. حالانکہ اس کے فلسفے میں نیشنلزم، اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ یہودیوں سے نفرت، اور اس کے علاوہ ہر وہ آئیڈیا جو میس سینٹیمنٹ کو پیٹریٹزم پہ پرووک کرے، اس سے شدید نفرت تھی. تو ایک ایسا فلسفی جو نیشنلزم کے خلاف ہے، وہ ہٹلر کو کیسے اس کے اوپر نا بہت اچھی کتاب ہے اسٹیفن ہکس کی، اس کا نام ہے نیچے اینڈ دی نازیز. تو یہ سب کو ضرور پڑھنی چاہیے. کچھ باتیں وہ میں بھی مانتا ہوں کہ بیانڈ گڈ اینڈ ایول جو کتاب ہے نیچے کی، اس میں ہیں جو پیورلی ریسسٹ باتیں. ایگزیکٹلی، وہ طنز کرتا ہے بٹوین دا لائن. آپ نے تو اس کی کتابیں پڑھی ہیں. وہ ایک لفظ ایسا استعمال کرتا ہے جس سے اس قوم یا اس پارٹ آف سوسائٹی کی تضحیق ہوتی ہے. پھر اس کے بارے میں اس کے اپولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں تھا. بالکل. اگر اس کی یہ والی بک بیونڈ گڈ اینڈ ایول، تو اس نے اپنی زندگی میں جب وہ ہوش میں تھا، یعنی اس کا بھی بریک ڈاؤن نہیں ہوا تھا، تو اس نے پبلش کی اور شائع کی اور اس نے خود اس کو دیکھا. وہ اس لیے ہمیں بہت اچھی بھی لگتی ہے. باقی اس کے بعد میں جو کتابیں ایون اس کی لاسٹ بکس، اس کو تو آپ بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی کتابیں، مائنڈ لوز کر گیا تھا نا. اور اس کی بہن نے پوری کتابیں ایڈٹ کی. ہاں، وہ اس لیے کہ اس کی بہن کا بھی پروجیکٹ یہی تھا کہ اس کے فلسفے کو نازی پولیٹیکل پروجیکٹ کے ساتھ ملانا ہے. یہ نیچے آرکائیو کے نام سے نا ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا ہٹلر نے، جس میں ایک آرکائیو بنایا جائے گا اور نیچے کے سارے فلسفے کو نازی پولیٹیکل پروجیکٹ سے ملا کے آرٹیکل پبلش کیے جائیں گے. انٹرسٹنگلی مارٹن ہیڈیگر جو بہت فیمس فلاسفر ہے وہ وہاں کام کرتا تھا. ہیڈیگر ہمسیلف واز اے نازی.
اس کی پرسنل نوٹ بکس نے بھی یہ بات ریویل کی کہ وہ سپورٹ کرتا ہے نازیزم کو. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نازیز شاید ٹوٹلی برین لیس تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, ڈبل PhDs تھے وہ. دے ور سو لٹریٹ کہ کلچرڈ بھی تھے, میوزک بھی سنتے تھے, مطلب سینس آف ہسٹری بھی تھی, سب پڑھا ہوا تھا. گوبلز ہمسیلف مارکسسٹ رہا ہے بہت عرصہ, اور اس نے تو مارکس کو بہت کریڈٹ بھی دیا کہ وہ مینیفیسٹو لے کے پھر رہا ہوتا تھا جیب میں اپنی. تو حالانکہ انہیں کی ہیٹ میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی, ان کی حمایت میں نہیں ہوئی تھی. بالکل, لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں انسپریشنل بھی تھیں. یہ بڑی کنٹروورشل بات ہے, وہ اس پہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے کہ اس میں مماثلت کیا تھی ان دو چیزوں میں. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ خاص سے پڑھے لکھے لوگ تھے, اور انہوں نے یہ بایولوجیکل تھیریز کو جو یوجینکس ہیں اب وہ بھی سائنس کے تھرو اپروپریٹ کرنا شروع کر دی نا, کیونکہ سائنٹسٹ کہا کرتے تھے کہ یوجینکس کا ایویڈنس ہے, 2 ریسز کو اپنے علاوہ کسی اور سے پروکریٹ کرواؤ گے تو اس میں آمیزش اور غلاظت آ جائے گی. Exactly. یہ وہی آئیڈیاز ہیں جو ایرسٹوٹل اور پلیٹو بھی مانتے تھے, جن کو ہم چیمپئن سمجھیں گے آج جمہوریت کا. پلیٹو واز اسٹرکٹلی اینٹی ڈیموکریسی. اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز جو کارل پاپر کی کتاب ہے, اس میں اس نے پلیٹو کو ایسا ایکسپوز کیا, وہ پڑھیں پہلے 4 چیپٹر لوگوں کو چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پلیٹو نے تو سیدھا کہا 3 کلاسز ہوں گی, وارئر ہوگا, اس کے علاوہ جی سلیو ہوگا, اور ساتھ جو ہے وہ فلاسفر کنگ ہوگا, باقی سب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خاتون بھی B کلاس سٹیزن ہے, اس کا بھی کوئی مائنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, شادی کرنی بھی ہے تو اس لیے کرو کہ اپنی سفرنگ دیکھنی ہے تو کر لو, کیونکہ عورت کا تو دماغ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی باتیں کی. تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو فلسفہ جس وقت میں لکھا جا رہا ہے اس وقت حالات کیا تھے. جس مورالٹی کی بات کرتا ہے وہ تو مورالٹی ہے ہی نہیں, ایتھکس ہی نہیں ہے, وہ تو بڑا ایک سخت اور پتھر دل سے بات کرتا ہے. لیکن اپنی عملی زندگی میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اتنا بزدل اور اتنا مطلب اتنا سینسٹیو ہے, کمزور ہے کہ جنگ سے بھی آپ نے بتایا کہ بھاگ گیا وہ, اور ایک گھوڑے کو مار پڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکا اور اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا. دیکھیں اس میں نا وہ گھوڑے والا جو ایونٹ ہے نا, وہ دا ٹیورن ہارس کہتے ہیں. اب اس پہ یہ تھا کہ اس پہ 2 پرسپیکٹیوز ہیں. پہلا یہ کہ وہ اوریجنلی اس گھوڑے کی سفرنگ دیکھ کے اس سے برداشت نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو اس کا انالیسس کیا ڈاکٹرز نے اور لوگوں نے کہ کیا کنڈیشن ہوگی, تو سفلس کی جو بیکٹیریل انفیکشن تھا دماغ کا وہ اس کو لاحق تھا. اس کے باپ کو بھی یہی ڈیزیز تھی تقریباً, کیونکہ انیشلی ہی واز بورن ان اے فیملی جو بہت ریلیجس تھی, شدید کرسچن اور پاسٹر تھا باپ اس کا. لیکن اپنے والد کو اتنی ارلی ایج میں مرتے ہوئے جب اس نے دیکھا, اور بعد میں جب اٹاپسی ہوئی اور پتہ لگا کہ آدھا حصہ ہی دماغ کا غائب ہے, وہ بیکٹیریا اتنا خوفناک طریقے سے اس کو کھا گیا, تو وہی سمٹم اس میں ڈیولپ ہوئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی پروسٹیٹیوٹ سے اس نے وہ کانٹریکٹ کر لی ڈیزیز, اور اس کو پھر سفلس ہو گیا. اسی لیے سیویئر ہیڈ ایکس ہونا, یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ وہ چونکہ ایفورسٹک سٹائل میں لکھتا تھا, یعنی کہ شارٹ فارم میں. اس کا ایک کوٹ بھی ہے کہ آئی اسپائر ٹو رائٹ ان 1 سینٹینس بٹ پیپل کانٹ رائٹ ان 100 بکس. 100 کتابوں میں جو لکھو گے میں ایک جملے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنا شدید سر درد اور نظر کا مسئلہ تھا کہ اس کے پاس جب پین اٹھایا کرتا تھا تو وقت ہی اتنا شارٹ تھا کہ جلدی سے لکھنا ہے. اسی لیے اس کے ایکسپریشن میں بہت سبسٹانس ہے اور لینتھ بہت کم ہے. اس کی کوئی کتاب اٹھا لیں, لمبے لمبے پیراگراف نہیں ملیں گے, 1 2 3 4 کر کے نا ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ڈفرینٹ تھاٹس کو, اور اس میں ایفورسٹک سٹائل میں لکھ رہا ہے. تو اس کی جو میڈیکل کنڈیشن تھی اس کو پہلے بھی اٹیکس ہو چکے تھے اس گھوڑے والے ایونٹ سے, اور 2-4 دفعہ کولیپس پہلے بھی کر چکا تھا اس سے. ہاں وہ آخری ایونٹ بنا, کیونکہ اس کولیپس کے بعد جب وہ سڑک پہ گر گیا اس کے بعد تو پھر کبھی دوبارہ وہ کانشیس اس طرح سے ہو نہیں سکا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جو اس کا سائیکالوجسٹ تھا جو اس کے پاس وزٹ کرتا تھا کہ اس کو ڈپریشن وغیرہ سے بچانے کے لیے, اس نے بھی سوسائڈ کر لیا تھا. ٹھیک ہے, یہ آئی ایم اے ڈائنامائٹ ایک کتاب ہے بایوگرافی, اس میں سائٹ کرتی ہے رائٹر. تو یہ چیز ہے کہ اس کا جو مائنڈ تھا اس کے بایولوجیکل ڈیزیز کے بھی مسئلے تھے, صرف پرسیوڈ ریالٹی اس کی پینفل نہیں تھی. وہ اور بات ہے کہ سفرنگ اس نے بہت دیکھی, اور وہ اس کے ایکسپریشن میں جب وہ سلز مریا چلا گیا پہاڑوں پہ اور برے حالات ہیں, کرایہ دے رہا ہے اپنی پینشن سے, کیونکہ 23 سال کی عمر میں فل پروفیسر PhD کر لی, 23 ایئرز آف ایج آنرری PhD. بعد میں نوکری چھوڑ دی کہ یہاں فضول ڈپارٹمنٹ ہے اور میں بچوں کو پڑھاؤں, یہ سپرفیشل ایکسرسائز ہے. مورالٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہجوم کی جو اخلاقیات ہیں وہ کمزوری میں بیسڈ ہیں, تو وہ اخلاقیات کو اچھائی اور برائی میں کنورٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو کمزور ہے نا اس کے پاس بجائے یہ کہنے کے کہ کمزوری میں عظمت ہے, اس کا کل کو ریوارڈ ملے گا, ساتھ ساتھ یہ کہ میں کسی کو معاف کروں گا تو بھی ریوارڈ ملے گا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو طاقتور چیز ہے اس سے نفرت کرو, اس کے علاوہ اس کے پاس چارہ ہی نہیں.
تو اسی لیے وہ اس تمام مورل کوڈ کو پسند کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اسکیپ نہیں ہے اور اس کے پاس ماسٹر کو ہرانے کا بھی کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو چونکہ آپ لڑ نہیں سکتے اسی لیے اتھارٹی کو گلٹ میں ڈالو. وہ اسے جوڈیو کرسچن مورالٹی کہتا ہے کہ جب اس کا وہ 10 پہ زاراتھوسٹرا کے اندر بھی یہی تھیسس ہے کہ جب 10 سال لگا کے اس کا جو سپر مین ہے وہ پہاڑ سے اترتا ہے تو پہلی تقریر جب کرتا ہے، ایک میلہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس میں یہ آ کر یہی کہتا ہے کہ تمہاری تباہی کا سورس ہی جوڈیو کرسچن مورالٹی ہے، کیونکہ تم نے کمزوری کو عظمت اور طاقت کو برائی میں کنورٹ کر دیا. جبکہ جو ایرسٹوکریٹک ایتھک تھی، یعنی کہ جو طاقتور لوگوں کی اخلاقیات تھیں جس میں باربیرٹی کی بھی گنجائش ہے، اسی لیے وہ روم کے کلچر کی تعریف کرتا ہے کہ وہاں جو گلیڈیٹر وارز ہوا کرتی تھیں، گیمز ہوتی تھیں، بلڈ دیکھ کر رومنز تالیاں بجاتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس یہ تھی دراصل جس میں کمزوری نہیں اسٹرینتھ کی رسپیکٹ تھی. اور وہ ڈیموکریسی کو بھی اسی لیے ڈسکریج کرتا ہے کہ وہ اس کو پوائزنس فارم آف گورنمنٹ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سب سے کمزور کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ریاست تشکیل دی جائے تو اس سے گھٹیا ریاست ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہر وہ انسان جو ایکویلٹی پہ آمادہ کرنے کی بات کرے گا وہ سب سے ان ایکول بات کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان برابر نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ایک چھوٹی سی ڈسٹنکٹ کلاس آف انڈیویجولز جو بڑے آرٹسٹ ہوں گے، جو واریئرز ہوں گے بڑے، اور اس کے ساتھ جو اپنے آئیڈیلز کو کریٹ کرنا جانتے ہیں، وہ میرے نزدیک آئیڈیل لوگ ہیں، وہ ریاست چلائیں گے. ٹھیک ہے. اور کرسچینٹی کا بھی کرٹیک اس کا یہ نہیں ہے کہ بالکل آئیڈیا ہی سرے سے غلط ہے. وہ کہتا ہے جیزس واز دا لاسٹ کرسچن ہو ڈائیڈ آن دا کراس، یعنی کہ جیزس کی میرے دل میں بہت عزت ہے، اسی لیے کہ جیزس نے اپنا ایک آئیڈیل اعلان کیا اس کا، اور اس کے لیے مر گئے، وہ اس پہ کھڑے ہو گئے. وہ اس کو جو کہتا ہے بار بار جیسس کو. جو تو ایتھنیسٹی کے لحاظ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں، یا ہسٹوریکل. نے کہا ہے، کس نے؟ نقشے نے بھی کہا ہے. ہاں، وہ تو انفیکٹ جوڈیک ویلیوز بھی کہتا ہے اس کو، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جوز ور دا اسمارٹسٹ پیپل آف ہسٹری، جو ہر بادشاہت کو سروائیو کر گئے، حالانکہ وہ سلیو کلاس کا حصہ تھے، پھر بھی سروائیو کر گئے. انفیکٹ وہ کہتا ہے یورپ میں تو نوبلسٹ لوگوں میں سے ایک ہے جوز. لوگوں کو نہیں پتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہیٹر تھا، حالانکہ اس کی کتاب بکتی اسی لیے نہیں تھی کہ وہ اینٹی سیمائٹ نہیں تھا. اپنی بہن سے نفرت بھی اسی لیے کرتا تھا کہ اس کی بہن کو شدید نفرت تھی جوز سے، اور اس نے ایک ایسے بندے سے شادی بھی کر لی تھی الزبتھ نے جو کہ اینٹی سیمائٹ تھا. اور اسی طرح اس کو پبلشر مشورے دیتے تھے کہ یار آپ تھوڑا سا اینٹی سیمیٹزم پھیلاؤ پھر کتاب بکے گی. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا یہ. تو جرمن کلچر کا حصہ پچھلے 100 سال سے تھا اینٹی سیمیٹزم. جو لوگ سمجھتے ہیں نا ہٹلر نے نعرہ لگایا آ کے اور سب کا مائنڈ بدل دیا، نہیں، وہ سینٹیمنٹ پہلے ہی عوام میں تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی یورپ میں یہ سینٹیمنٹ ہیں؟ دیکھیں اب آ کر تو لیوڈ ایکسپیرینس تو میرا نہیں ہے وہاں کا جو میں اتھارٹی سے بات کر سکوں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے ریلیجس انسٹیٹیوشنز نے اس کو انٹرنلائز کر لیا ہے، جس طرح سے ہمیں بچپن سے بتایا گیا. یا وہ ایلڈر آف دا زائن کا ایک پیمفلٹ بڑا ڈسکس ہوتا تھا کہ دنیا کا سارا آرڈر جوز چھپ کے بنا رہے ہیں. تو یہ کنسپیریسی تھیریز تو بہت ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اثر اس کا لوگوں کی مینٹیلٹی پر بھی ہوا ہے. ہاں، قطع نظر اس بات سے کہ اب وہ جو اسرائیل اور غازہ کا کانفلکٹ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اینٹی سیمیٹزم تو ایک ریس سے نفرت ہے نا، ریاست سے تو نہیں ہے. تو ریس جو بھی آپ اس کو کمپلیٹلی ڈس ریگارڈ کرو گے اس سے وہی ہوگا جو ہٹلر نے کیا. میرا خیال ہے ایگزسٹ تو کرتے ہیں یہ سینٹیمنٹ، کرسچن ورلڈ میں بھی ہیں، مسلم ورلڈ میں بھی ہیں، کیونکہ دونوں نے ایک انویس جو ہے وہ انداز سے بھی دیکھا ہے. اسرائیلی اسٹیٹ کو ابھی ریسنٹلی اگر دیکھا جائے جو 20th سینچری میں وارز ہوئیں، کوئی بھی نہیں جیت سکے ہم سے مراد مسلم ورلڈ میں. تو پھر یہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ سینٹیمنٹ اب بھی. بہرحال جہاں تک نیچے کا تعلق ہے تو وہ morality کو سرے سے ہی ایک سیکنڈری چیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے ول نمبر 1 پہ ہے. میری اگر اندر سے ول ہے کہ میں ایک وارئر کلاس کا حصہ بنوں تو میں وہ باتیں کروں گا جو کہ مجھے سیکیور کر سکے، اور سلیو کی جو ول ہے وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے morality ایجاد کر لے گا. تو یہ اس کا ہے. اچھا، آپ نے فیملی ویلاگنگ پر، ڈیلی ویلاگنگ پر ایک پہلا پتھر پھینکا اور اس کے بعد تو پھر ایک طوفان آ گیا. بہت سے لوگوں نے اس پہ ویڈیوز بنائی اور پھر وہ انہوں نے خود بھی ایک دوسرے کے خلاف بنانا شروع کر دیا، ایکسپوز کرنا شروع کیا. لیکن وہ ان کا اینگل اور تھا، آپ کا انٹلیکچوئل اینگل تھا. تو یہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کو دیکھنے والے ہیں ان کا قصور ہے؟ کیونکہ ان کے پاس جو دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ ان کو ویوز بہت مل رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو لوگ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ 90% لوگ تو ان کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے ویوز لے رہے ہیں.
اور بہت سے لوگ اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسا بن سکتے ہیں کیونکہ اس میں تو لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے نہ کچھ. تو لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کو زیادہ کرٹیسائز اس پہ نہیں کرنا چاہیے، یا ان کو ضرور کرٹیسائز کریں لیکن ان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا قصور اس ٹیکنالوجی کا ہے، ان اداروں کا ہے جو ان کو بناتے ہی الگوریدم اس طرح کے آئیں کہ اس طرح کے لوگ پاپولر ہوں، کیونکہ یہ لوگ ان کی پروڈکٹس کو زیادہ بیچ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ سوسائٹی جہاں کوئی اور آپشنز بھی کم ہیں، تو آپ نے اس میں زیادہ کرٹیسائز دیکھنے والوں کو کیا، ایسا کیوں تھا؟ دیکھیں یہ وہی کرٹیسزم ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک سیاستدان نے آ کے معاشرے کو اٹرلی ڈسٹرائے کر دیا اور لوگوں نے اس میں حصہ ہی نہیں ڈالا، تو رسپانسبلٹی کی بات کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا اس ولاگ میں، وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کی کاز کے لیے سب سے بہترین ہے. وہ کچھ اسی لیے انہیرنٹلی غلط نہیں کر رہے، وہی نیچے والی بات کہ وہ ان کی ول ٹو پاور ہے. یعنی کہ اگر میں اس طرح کے ولاگز بناؤں، میرے پاس پیسے بھی آئیں، گاڑیاں بھی تبدیل ہو جائیں، میری سوشل کلاس بھی چینج ہو جائے، پاپولیرٹی بھی آ جائے، شہرت مل جائے، تو میں اپنے حق میں تو بہترین انسان ہوں. میں اپنے آپ سے تو کوئی زیادتی نہیں کر رہا. ہاں، جو دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹرانزیکشنل پروسیجر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے وہ 20 منٹ اگر روز اس کی ویڈیو پہ اسپینڈ کیے تو میں نے کیا گیدر کیا، 0. تو چونکہ میں ان لوگوں کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا بیکاز دے آر دا کریٹرز آف دا کانٹینٹ، لیکن جو کنزیومر ہے اس پہ تو میں اثر رکھ سکتا ہوں نا، اس کو یہ قائل کر کے کہ آپ جو چیز کنزیوم کر رہے ہیں یہ صرف اس کو فائدہ دے رہی ہے، آپ کو نہیں. کیونکہ میرے نزدیک کانٹینٹ کریشن جو ہے نا وہ میوچولی امپاورنگ فینومینا ہونا چاہیے. لیٹس سے کہ فیصل بھائی کی کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کے رزلٹ میں آپ کو ریکگنیشن بھی ملی، پاور بھی ملی، اور اپوزٹ طور پہ لوگوں کا بھی پرسپیکٹو بہتر ہوا، وہ بھی امپاور ہوئے. تو یہ ون ون گیم ہے. تو میرے نزدیک کانٹینٹ کو کا پیمانہ یہ ہے اس کو جج کرنے کا کہ اس میں آپ کے لیے کیا گیدر کرنے کے لیے. اگر تو صرف پیٹی انٹرٹینمنٹ ہے کہ سکون سے نیند آ جائے گی، انجوائے کر لوں گا، یہ بہت ہی ولگر کانسیپٹ ہے کہ آپ صرف اسی لیے کوئی چیز دیکھیں کہ میں اس کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو اس سے. تو میرے نزدیک جو لوگ ہم بات کرتے ہیں نا اس معاشرے میں، یہ الیکشن کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، جو میں نے پہلے کی کہ بہت شعور آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرینڈم ہے سوشل میڈیا. کیونکہ اگر ان کے چینلز پہ آپ جائیں، میرے پہ، آپ کے پہ، آپ تو چلیں بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ آپ کی ایک وائڈ آڈینس ہے، لیکن جو لوگ اسٹرکٹلی ایکڈیمک کام کر رہے ہیں ان کا اشر دیکھ لیجئے کیا ہے. ہزاروں میں لوگ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے، ملینز تو بہت دور کی بات ہے. ابھی یہ اسلام آباد میں بلیک ہول کی جو ایک پلیٹ فارم ہے، 99% ٹاکس میں 2 روز سے اوپر نہیں بھرتی، اور آپ ان میں سے کوئی جا کر، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، ڈسکورس ہوتا ہے، ہر قسم کا آئیڈیا بتایا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اٹینشن ہے وہ ایک ریفرینڈم ہے کہ بھائی یہ چاہیے ہمیں. تو یہ انٹرٹینمنٹ کا جو کلچر ہے، جو پریولنس ہے اس کی، تو میں سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹیو اسی لیے ہے کہ وہ صرف اور صرف ایموشنل اپیل کے اوپر انسان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے. آج کل کسی ویور کے پاس اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو اس کی اٹینشن ہے. اٹینشن اکانومی $300 بلین کی انڈسٹری ہے، تو وہ آپ کی اٹینشن سے پیسہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دراصل میوچل ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ چیز آپ کی تھاٹ کا حصہ بنے گی، اور آپ کے بچے ڈپریشن میں اسی لیے جائیں گے کہ کنزیومرزم کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. آج نئی گاڑی لے لی، کل یہ کر لیا، وہ کر لیا، میننگ کچھ بھی نہیں ہے، زیرو میننگ کچھ بھی نہیں. تو لیکن میرا کرٹیک وہ نہیں تھا کہ خواتین دکھاتے ہیں گھر کی، اس سے مجھے اسی لیے مسئلہ نہیں ہے کہ خواتین بھی انسان ہی ہے نا. اگر وہ اپنی ول اور کنسنٹ سے کیمرے پہ آ رہی ہیں اور اپروپریٹ طریقے سے آ رہی ہیں، تو میں کون ہوتا ہوں کہنے والا کہ اپنے گھر کی خاتون نہ دکھاؤ. تو رائٹ ونگ کرٹیک نہیں ہے. کرٹیک میرا یہ ہے کہ یہ انٹلیکچولی پوائزنس چیز ہے. اس کے سبجیکٹ پہ آپ کا کرٹیک تھا، اس کی ویژوالٹی پہ نہیں. یہ چیز ہے کہ اس کے اوپر جو ویورشپ کا ایک امبیلنس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. پوسٹ مین نے کہا کہ میڈیا کا ایک ہی فنکشن ہے، گیدر این آڈینس اینڈ سیل اٹ ٹو این ایڈورٹائزر. اچھا، مجھے پاکستانی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے جتنی 3-4 دہائیوں سے تو میں ان کو شعور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. مجھے اب یہ بڑی تیزی سے 2 طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک شدید پاپولزم، ایک ہائبرڈ سسٹم جس میں کہ سیکیورٹی کے پاس بہت زیادہ گنجائش آ گئی، کیونکہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز میں تھوڑی بہت ہارمنی ہوتی تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اچھا، تیسرا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ ریلیجیس پاپولزم بہت زیادہ ہے، جو کہ خود ایک پاپولزم ہے. خصوصاً TLP کا جو رائز ہوا ہے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ آپ کی اربن کلاس میں یہ بہت زیادہ پھیلا.
ایک طرف افغانستان کی وجہ سے ایک جہادی کلچر بہت زیادہ پھیلا، پھر پولیٹیکل سائڈ پر جو لوگ آئے وہ ایک اور پاپولزم کی طرف چلے گئے، پھر اس کے جو خلاف ہوئے وہ ایک اور نفرت میں ایک اور قسم کے پاپولزم کی طرف چلے گئے. تو یہ ساری سوسائٹی مجھے بڑی تیزی سے ایک ایسی جگہ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے جہاں پر ریشنل ڈسکورس ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ بہت لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن مجھے اس پہ بھی فی الحال کوئی ہوپ نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں اس پہ میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو ڈی موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہوپ کا سوال کر لیا. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن مجھے ہوپ کیوں نظر نہیں آتی میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں بالکل. آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مینشن کیا ہے نا، یہ اصل میں اسٹیٹ کرافٹ کا ایشو تھا کہ مختلف اینٹیز، جس طرح میکس ویبر کی نا ڈیفینیشن ہی ریاست کی یہ ہے، این اینٹی وچ ہیز اے لیجیٹمیٹ مونوپولی آن وائلنس، جو کہ لیجیٹمیٹ طریقے سے وائلنس کا اختیار رکھتی ہے، وہ ریاست ہے. یعنی کہ میں نے کسی کا قتل کیا، مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، کیا یہ وائلنس ہی ہے لیکن لیجیٹمیٹ ہے. تو اس کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہوگا. ساورن ایک ہوگا، ملٹیپل ساورن نہیں ہو سکتے. جہاں ملٹیپل ساورن ہے وہ اسٹیٹ نہیں ہے. تو آپ نے ٹی ایل پی کی مثال دی، وہ بھی ایک ساورن ہے اپنے آپ میں، کیونکہ اگر وہ سڑک پہ 1,00,000 بندہ لے آئیں تو پھر اس کے بعد میں وزیروں کی کابینہ ان کے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کرے گی. کیوں؟ ایک چیز ہے ان کے پاس، صرف قومی اسمبلی میں ایک بھی نشست نہیں ہے جس کے پیچھے ہم اور آپ آرگیومنٹس کر کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی ایم پی ایم این اے نہیں ہے. تو ان کی بات سننے میں سب سے تیزی کیوں دکھائی جاتی ہے؟ دے ہیو اے سرٹن مونوپولی آن وائلنس. کیونکہ وہ وائلنس کرنے کی پوٹینشیل رکھتے ہیں، اسی لیے ریاست ان کے سامنے بیٹھ کے بات کرے گی. اسی طرح اگر میں نے اشارے پہ کسی کو 2-4 بندوں کو نیچے دے کے مار دیا ہے تو پہلے لا مجھ سے نیگوشیٹ کرے گا. لا پہلے مجھے کیلکولیٹ کرے گا اس کے پاس طاقت کتنی ہے. اگر تو میں خون بہا دے کے بچنے کا طاقت وہ رکھتا ہوں، اتنی پوٹینشیل رکھتا ہوں، تو پھر مجھ پہ لا اپلائی نہیں ہوگا. لا سب سے آخر میں اپلائی ہوگا جب طاقت نہیں ہوگی. تو اس کو وہی وار آف آل اگینسٹ آل والی بات ہے. تو یہاں پر ایک مونوپولی آن وائلنس ہے رائٹ ونگ آرگنائزیشنز کے پاس، ایک ہے سیوک آرگنائزیشنز کے پاس. میرا ایم فل کا تھیسس بھی اسی ایشو کے اوپر ہے، سوشل کیپٹل تھیوری پہ، کہ جتنا انسٹیٹیوشنل سوشل کیپٹل بڑھتا ہے، یعنی کہ یہ مختلف آرگنائزیشنز، وکلاء کے گروپ، صحافیوں کے گروپ، اسٹیبلشمنٹ، ملٹری، جتنی یہ اپنے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرتی ہیں اتنا جمہوریت کو برباد کر دیتی ہیں، کیونکہ یہ پھر اپنے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بناتی ہیں. تو اسی طرح پاکستان کے اندر اگر کسی کو موب لنچ کرنے کے لیے باہر نکال لیا ہے تو دنیا کا کوئی جج نہیں بچا سکتا. یہاں پہ میجسٹریٹ اپنا عدالت چھوڑ کے بھاگ جائے گا، پولیس نہیں بچا سکتی کیونکہ پولیس فورس اتنی ہوتی نہیں. ٹی ایل پی کی آپ نے مثال دی ہے نا، وہ ان کے ہی ایک رہنما پچھلے دنوں جلسے میں کھڑے ہو کر چیف جسٹس کو انہوں نے کہا، ایک تو چوڑا بول دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں انہوں نے یہ خواجہ آصف صاحب جنہوں نے محمود غزنوی کے بارے میں لٹیرا کا لفظ استعمال کیا، میں نے اس کو سیکنڈ کیا، اسے کہا تم سیالکوٹ میں گھس کے دکھانا. سٹنگ ڈیفینس منسٹر has been provoked by somebody, a random person, جس کی کوئی پولیٹیکل وہ قومی اسمبلی میں نشستیں نہیں ہیں، وہ للکار سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ جہاں پرسیو کی جاتی ہے بہت تگڑی ہے، وہاں بہت کمزور بھی ہے. Exactly. تو جب یہ سارے گروپس کے پاس اپنی اپنی مونوپولی ہے وائلنس پہ، تو پھر یہ جب کولیپس کریں گے، آپس میں کولائڈ کریں گے، اس کے بعد ایبسولوٹ کیوس ہے. تو ایک ہے اسٹیبلشمنٹ کا کارنر جو تھوڑا بڑا دکھائی دے گا، جیسے اگر ایک کیک ہے تو ہاف پائے ان کے پاس ہوگی، اور باقی 2-3 گروپس میں بٹی ہوئی ہے. تو وی ہیو ملٹیپل اسٹیٹس، ایک اسٹیٹ نہیں ہے یہاں پہ. کہیں جرگہ فیصلہ کرے گا، اور یہ آپس میں مکس بھی ہیں بہت جگہوں پر، ہاں اوور لیپ بھی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ سیکورٹی الگ ہے اور پاپولزم الگ ہے اور ریلیجس فینیٹکزم الگ ہے، یہ سب آپس میں کئی جگہ پر ملے ہوئے، اس لیے ایک دوسرے کے خلاف بھی ایکشن لینے کے قابل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اس پہ میں نے ریسنٹلی بات بھی کی تھی. انٹونیو گرامشی ایک فلاسفر ہے، وہ نا سول سوسائٹی کی تھیوری ہے اس کی. وہ کہتا ہے پاور پلس کنسنٹ. ایک طاقت ہوتی ہے جو کہ اپنا ول امپوز کرتی ہے، اور دوسری طرف سے اسے سرٹن گروپ سے کنسنٹ ملتا ہے کہ ہاں تم کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو وہ کہتا ہے سول سوسائٹی اتھارٹیرینزم کو عوام کے دماغوں پہ نافذ کرنے کا رول پلے کرتی ہے. وہ اچھی چیز نہیں ہوتی سول سوسائٹی، اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. اس سب میں ایک انٹلیکچوئل کی اسپیس کہاں ہے جو اپنی بات کہہ سکے؟ دیکھیں انٹلیکچوئل آج کل اگر اس کو اپنے الفاظ اس طرح سے بیان نہیں کرنے آتے جو ڈائریکٹلی کسی کو انسٹیگیٹ نہ کرے، اس کو یوفیمزم کہتے ہیں کہ سافٹر الفاظ کا انتخاب ایک مشکل آئیڈیا کے لیے، اگر وہ نہیں آتا، اگر یہ نہیں پتا کہ کس پلیٹ فارم کی ریڈ لائن کیا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں،
ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہوئے میں انقلابی نہیں بن سکتا، مجھے پتا ہے، مجھے وہاں کوئی انقلاب نہیں لانا. سیمینار میں بولتے ہوئے میری ریڈ لائن اور ہے، کلچرل فیسٹیول پہ بولتے ہوئے اور ہے، پوڈ کاسٹ پہ اور ہے، مجمع میں اور ہے، وی لاگ پہ اور ہے، وی لاگ پہ اور ہے. اگر ان سب کا انالیسس کرتے ہوئے ایک قدم غلط رکھا تو اس کی کاسٹ میری لائف ہے. دیز آر دی آڈس. تو اس میں سروائیو لانگر ٹرم میں دو ہی لوگ کر سکتے ہیں، ایک جو کمپلیٹلی کمپرومائز کر جائیں اپنی آئیڈیالوجی پہ اور چھوڑ ہی دیں اپنا میدان، دوسرے وہ جو اتنے اسمارٹ ہوں کہ ان فریکوینسیز کو دیکھتے رہیں ہوا میں کہیں پہ، کیونکہ یہ کہیں لکھی تو نہیں ہوئی. بہت ٹاپک ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں جس پہ ریڈ لائن پتہ ہی نہیں ہوتی کیا ہے، آپ نے گیس کرنا ہے کہ کتنا آگے جا سکتے ہو کتنا نہیں، بیکاز ریٹن لاز ہی نہیں ہے. پاکستان's laws are unwritten laws, they are all in the air. آپ نے گیس کرنا ہے اس کے بعد سے کہ کتنی اسپیس ہے کتنی نہیں ہے. تو انٹلیکچوئلس کے لیے یہی ہے کہ ڈائریکٹ ڈسینٹ از آلموسٹ امپاسبل. وی آر آلموسٹ لیونگ انڈر اے مارشل لاء. آلموسٹ کیا مطلب، وہ ریٹنگ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجیے. ایگزیکٹلی ہم کئی طرح کے مارشل لاز میں ہیں. ہاں، جس کی ہم نے بات کی بھی. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نیوز چینل میں بھی انٹرویوز آپ نے لوگوں میں کرنے ہوتے ہیں ڈیلی پالیٹکس پہ، پھر اپنا وی لاگ بھی آپ کرتے ہیں، یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کے بھی بات کرنی ہوتی ہے، تو پڑھنے کے لیے وقت اب کیسے نکالتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ مجھے بھی خاصا درپیش ہے، کیونکہ اگر کسی مہینے 2-3 جگہ میں چلا جاؤں یا انٹرویوز دے لوں یا ٹی وی اپیرنس ہو جائیں تو اپنا کام بھی بہت متاثر ہوتا ہے اور اپنی پڑھائی بھی بڑی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بغیر تیاری کے میں کہیں نہیں جاتا. تو آپ کیسے ٹائم نکالتے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں. پہلی یہ کہ میں نے 80% چیزیں 80% کہوں گا جن کا میں اگلے 10 سال بھی استعمال کر سکتا ہوں، وہ میں نے اس عمر تک گراسپ کی جب میں کیمرے پہ آیا ہی نہیں تھا. اور تب تک میں بہت ہی آئسولیٹڈ قسم کا آدمی، زیرو سوشل لائف، نو فرینڈس، نو ایکٹیویٹیز، زندگی میں کبھی ویڈیو گیم نہیں کھیلی، سیزن نہیں دیکھا، اس طرح کی حرکات نہیں کی. تو وہ سارا ٹائم اس میں گزر گیا. تو ایک ڈیپ سفرنگ پہلے دن سے دیکھی. بچپن میں بھی بہت پرابلمٹک بچپن گزارا، برے حالات میں گزارا، ٹھیک ہے، اسکول لائف ہو، فیملی لائف ہو، سب کا کوئی بیلنس نہیں تھا. اور انٹینس سفرنگ کے علاوہ نو ادر اسٹوری ٹو ٹیل، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ہورائزن ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے، وائڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب پرابلم سر پہ کھڑی ہوں چاروں طرف تو سلوشن تلاش کرنے کے لیے تو پہلے ہی آپ مارے پھر رہے ہوتے ہیں. جو کمفرٹ میں رہے گا ڈسٹروائے تو وہ ہوگا نا، کیونکہ وہ سلوشن ڈھونڈنا ہی نہیں اس نے. اس پہ بڑا زبردست ایک کوڈ ہے نیچے کا، وہ کہتا ہے کہ wounded I am by my happiness and all physicians are sufferers. یعنی کہ میری خوشی نے جتنا مجھے نقصان پہنچایا ہے نا، وہ کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی، اور میرا علاج وہ کریں گے جنہوں نے سفر کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ڈیپ سوچ سکتے ہیں. تو ایک تو وہ جو ٹائم اس طرح کا تھا نا، اس میں صرف گیدر ہی کیا، بولا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اب آگے یہ ہے کہ جتنا مرضی عرصہ بولتے رہیں لوگوں کو لگے گا ابھی بھی ایکٹیولی اتنا گراسپ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک سائیکولوجیکل انرجی ہوتی ہے. کچھ دماغ جو ہے نا وہ ایک اسپیسیفک فریکوینسی سے آگے جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ میں کہیں جا کر بولا ہوں یا کسی پلیٹ فارم پہ گیا ہوں تو 6 گھنٹے، لٹرلی ناٹ ایگزیجریٹنگ، 6 گھنٹے آئی ہیو اسپوکن، اسٹوڈ ایٹ ون پلیس وداؤٹ گیٹنگ ٹائرڈ. کیونکہ جس چیز کا را پیشن ہونا وہ تھکاتی نہیں ہے. جب میں اس کو کام سمجھ لوں گا کہ اچھا اب کتاب پڑھنی ہے یا یہ کرنا ہے، تب تھک جاؤں گا بہت زیادہ. تو اس لیے یہ کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد اب بہت پنگے لیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے آپ کو ڈیفائنڈ ہے کہ یار یہ اس طرح سے چلنا ہے، میں اس کا آرڈر ڈیسائیڈ کروں گا. میرا تو ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو گیا تو دفتر میں بیٹھے ہیں چینل میں، ایکٹیویزم بھی کرنا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہے، سوشل میڈیا کی کلچرل واز میں بھی گھسے ہوئے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں ادھر جا کے، ٹھیک ہے، اور ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، شو بھی کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی. اور جو چیز سفر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کریٹیو رائٹنگ کی ایک پوٹینشیل تھی وہ بالکل ہی لوز ہو گئی، لکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو کافی ایمز ہیں جو نہیں ہو پا رہا. لیکن جو پڑھنے کا جہاں تک آپ کا سوال ہے تو وہ میں کوئی بنج ریڈر نہیں ہوں کہ 4 دن بیٹھ کے پڑھتا رہوں. جتنا پاسبل ہوتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں ہفتے میں 1-2 نئے آئیڈیاز ایکسپلور کر لوں. آج کے دور میں ہفتے میں 1-2 نئے آئیڈیاز، بگ ڈیل، مطلب سے ملتے ہیں ناٹ تھیوریٹیکل فیکٹس چھوٹے سے. وہ یہ نہیں ہے کہ بلس سے میں نے اگر ایک ہی پرسپیکٹیو پہ کسی اور رائٹر کا ویو پوائنٹ پڑھ لیا تو اچھا اس نے وہ کہا ہوا ہے. تو اسٹرینتھ یہ نہیں ہے کہ کتنا گیدر کر لیا، گیدر بہت لوگوں نے کیا ہوا ہے. پروفیسرز بہت ہیں جو PhDs کر کے آئے ہیں، پاس بیٹھو گے فیل ہی نہیں ہوگا پڑھے لکھے. مزمل صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں جس طرح کا پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، ایک ہائیبرڈ سسٹم، ان پاپولر ہائیبرڈ سسٹم، یہ آپ کو کتنی دیر تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام کرے گا، چلے گا، اسی طرح ورک کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں جب تک یہ جو فی الحال مشینری ہے اسٹیٹ کی یا پولیٹیکل اتھارٹی جو ہوتی ہے وہ جب تک باہر سے بیل آؤٹ ہوتی رہے گی نا، چلتی رہے گی.
کیونکہ اس کی اسٹرینتھ پہلے دن سے بارڈر سے باہر ہے. ہم نے ایک ایسی انفارچونیٹلی ایک اسٹیٹ کرافٹ سیٹ کیا جو کہ ریاست کے باہر سے چلایا اسی لیے جاتا ہے کہ چونکہ انڈیجنسلی کوئی انڈسٹری بنا نہیں سکے, کوئی کیش کاؤز نہیں ہے. جس طرح سے ہر بڑے ملک کے پاس نا ایک دو انڈسٹریز ہوتی ہیں اس پہ وہ فوکس کر کے اس کو بڑا ایمپلیفائی کر دیتے ہیں. ساؤتھ کوریا, ویتنام کی مثال دیکھ لیں, جاپان کی مثال دیکھ لیں, ایون تائیوان یا چین نے تو خیر کافی انڈسٹریز اپنی بنا لیں. تو یہ ہے کہ ہماری کوئی بھی اسٹرینتھ آج تک نہیں بن سکی کہ یار یہ ایک سیکٹر ہے جس سے ہم نے پیسہ کمانا ہے, یا ایک شہر جس طرح دبئی بن گیا. ایک دو شہر بنا لیے انہوں نے جو کہ گلوبل ٹورزم کی ہب بنے, اور انہوں نے کہا کہ یار ابھی آگے ہمیں دہائیوں تک انہی شہروں کو ڈیولپ کر کے کھانا ہے. MBS کا ویژن 2030 بھی یہی ہے نا کہ آئل اکانومی کولیپس کر جائے گی, آلٹرنیٹو کے طور پہ گلوبل ٹورزم کی اپیل بنانی ہے. اس کے علاوہ اکنامک زونز بنائیں گے, یہ وہ نیوم سٹی سارا جو کر رہا ہے. بیسیکلی سب کچھ وہ ہوٹلنگ ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں. اس طرح کی چیزیں. اب وہ بہت ایمبیشیس ہے, اس میں کچھ چیزیں میرا نہیں خیال کہ ہو بھی سکتی ہیں, لیکن پھر بھی ایک ایمبیشن, ایک ول دکھائی دیتی ہے اس میں. ہمارا یہ ہے کہ وہ اسٹرینتھ کبھی بھی لوکل نہیں تھی, وہ یہ تھی کہ آس پاس جنگ لگ جائے, رینٹیئر اکانومی, جیسے U2 یہاں سے اڑا, سیٹو سینٹو سائن ہوا, پھر افغان وار میں ہم نے اپنے جو ہے نا وہ اڈے کرائے پہ دیے, سارا کچھ ہوا. تو وار آن ٹیرر میں بھی یہی ہوا. تو ہمارے پاس تب پیسہ آیا جب کانفلکٹ آیا ریجن میں, اس کے علاوہ ہم چل ہی نہیں سکے. میں نے ایک بات کر دی تھی یہی والی, لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ دیا, کہ میں نے کہا بینکرپٹ تو اب نہیں ہوئے, پہلے دن سے تھے. وہ تو آرٹیفیشل اکنامک بوسٹ تھے جو آپ کو 3 ملے, ایوب کا, ضیاء کا اور مشرف کا. تینوں کا سورس کیا تھا؟ جنگ. تو یہ چیز ہے کہ اب بھی اگر آپ نے سروائیول کا سوال پوچھا ہے نا, وی آر ان اے اسٹیٹ آف اے لیونگ ڈیڈ سوسائٹی. لیونگ ڈیڈ, نائدر الائیو ناٹ ڈیڈ, بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمیشہ نازک موڑ پہ بھی رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور اکانومی بھی بتایا جائے گا کہ ابھی کولیپس کر جائے گی, پھر $2 بلین آئے گا, 2 سال اور نکل جائیں گے, 2 سال سے اوپر کی پلاننگ نہیں ہے, ایسے ہی چلے گا. یا تو بیل آؤٹس ختم ہو جائیں, اس کو ریپلیس کیا کرے گا؟ اس کو ریپلیس پھر کیا کرے گا؟ نیا آرڈر کرے گا, کیونکہ ایگزسٹنگ آرڈر کے پیچھے جو طاقت ہے وہ زیرو ہو گئی, تو گر جائے گا. اور وہ گرے گا تو پھر نیچرل پریولنس ہوگی جو آرڈر اس کو ریپلیس کر پائے گا. جس طرح سے پاکستان بننے کے بعد میں اکثر کہتا ہوں کہ جو پاکستان ہندوستان کا ڈفرینس ہے نا, وہ مسلم لیگ کا اور کانگریس کا ڈفرینس ہے. کیونکہ پولیٹیکل کلاس اتنی ڈائیورسڈ تھی سوسائٹی سے, عوام سے, روٹس تھی نہیں معاشرے کے اندر اشرافیہ کی, کہ اس کو ویکیوم کو کس نے فل کیا؟ اشرافیہ جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی اس نے کر لیا. کیونکہ 32% وہ ملے ہمیں انہیریٹڈ ریسورسز کے حوالے سے اگر بات کریں, 17% ریسورس ملا سب کانٹیننٹ کا, 32% فوج مل گئی. اور پہلے دن سے ڈیسیجن میکنگ پولیٹیکل اتنی ویک تھی. حقانی صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ کا پہلا دفتر کراچی میں فوج نے بنایا تھا, اس کا بھی پیرافرنیلیا نہیں تھا کیا کرنا. لاہور مارشل لاء ارلی 50s میں لگتا ہے, فوج کو بلا لیا آپ نے 5 سال ریاست بننے کے بعد کہ آ کے کنٹرول کرو. دوسرا یہ کشمیر شروع ہو گیا 48 وار, تو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی آنا تھا پھر, کیونکہ آپ نے ویکیوم اتنا بڑا دے دیا تو پاور تو ویکیوم فل کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ اس لیے نہیں ہوا کہ سیاستدان بہت اچھے تھے اور وہ ہار گئے. وہ یہ تھا کہ وہ سرے سے پولیٹیکل آرڈر تھا ہی نہیں, بیوروکریسی چلا رہی تھی. امریکہ سے جو بہترین نیگوسیشن کرے گا وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے گا. ایوب نے آئزن ہاور کو دوست بنا لیا, وہ فرنٹ سیٹ پہ آ گیا, بات ختم. تو آگے بھی یہی ہے کہ بیل آؤٹ ہوتا رہے گا, چلتا رہے گا. ادروائز اس آرڈر کا کولیپس جو ہے وہ بیل آؤٹ بند ہونے سے ہو سکتا ہے, اندر سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اندر سے جو ریاست کی طاقت ہے اسے کوئی نام بھائی کچھ بھی نہیں ہرا سکتا, کوئی BLA نہیں ہرا سکتی. وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہابز نے کہا کہ جی اتنا طاقتور رہنما لے کے آؤ, تو اس وقت تو ایک پولیٹیکل لیڈر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اگلے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے. اب تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے فیس بک پہ کمنٹ کیا کیا ہے, وہ پہلے ہی اسے کرٹیل کر لے گا. ابھی 9 مئی کو جو پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ کیسے پکڑے گئے؟ کیونکہ ان کے موبائل سگنل سے جو لوکیشنز ٹریس ہوئیں, CDR نکلی, سرویلنس اسٹیٹس بہت طاقتور ہو چکی ہیں. اب خونی انقلاب یا ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, وہی کر سکتے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ اگر اکنامک کولیپس آیا تو آرڈر گیا اور نیا آرڈر اس کو ریپلیس کر لے گا. دیٹس دی آنسر. بہت شکریہ مزمل, بہت سی گفتگو ہے جو ہم ابھی کر سکتے ہیں, کوسچنز بھی ہیں میرے ذہن میں, اس کو پھر کسی وقت کے لیے رکھتے ہیں. اور آپ کا بھی بہت شکریہ. میں نے آپ کے اس پلیٹ فارم سے بہت سے لوگوں کو سیکھتے ہوئے, اپنے نوٹس بناتے ہوئے, ایگزام پاس کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ لرن کرتے ہوئے بھی سنا. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کتابوں کی بیسس پہ بات کرنا نا آپ کی بات کو ایک اتھارٹی دیتا ہے. تو آپ نے جو کام کیا ہم نے بھی اسی کو ریپلیکیٹ اور فالو کیا ایک لحاظ سے, کہ بات وہ نہیں ہے جو ہوائی کہانی سنا دی جو یہاں کلچر تھا اس معاشرے میں. بات وہ ہے جس کی ایک سالڈ فاؤنڈیشن ہے, جس کو
کرٹیک کرنے کے لیے بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو آپ نے کیا ہے ریئلی ایڈمائر یو فار دیٹ. بہت شکریہ، بہت شکریہ دوستو، بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ نے ایک طویل پوڈ کاسٹ دیکھا. یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمیں پوچھنے چاہیے تھے، ہمیں بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے اس مختصر وقت میں یہی کچھ ہو سکتا تھا. دیکھنے کا بہت شکریہ.